بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر فوراً ہی آؤں گی میں، اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ سے اور ادھر ادھر کی باتیں کروں. ٹاپک بڑا اہم ہے، چیٹنگ. ہم چیٹنگ کیوں کرتے ہیں ریلیشن شپس میں؟ موسٹلی چیٹنگ جو ہے زیادہ تر جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ مردوں کی طرف سے ملتی ہے. عورتیں بیچاری جو ہے نا وہ یہی کوشش کرتی ہیں کہ گھر بسا رہے، جو رشتہ چل رہا ہے چلے، لائل رہنے کی کوشش کرتی ہیں. اور ویسے بھی یہ بات میں نے سنی ہے کہ اگر عورت وفادار ہے، وفادار عورت کو مرد کبھی بھی نہیں چھوڑتا. مگر آج کے دور میں پہلے بھی ہم دیکھیں تو وفاداری تو عورت کی طرف سے مل رہی ہے. پھر ایسی کیا وجوہات ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے میاں جو ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر کرتے ہیں، بیگمات کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کو ایک سٹیج میں جا کے کہتے ہیں کہ مجھے تم پسند نہیں اور مجھے تم سے جو ہے نا شادی کر کے کوئی اچھا صلہ نہیں ملا اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو. اور ایک دم سے ان کو ان کے ٹائپ کی کوئی مل جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی کا رخ پہلو جو ہے وہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. ہوتا ہوگا، یہ میں نہیں کہتی کہ عورتوں کی طرف سے نہیں ہوتا. somehow عورتیں بھی شاید کہیں نہ کہیں ایسی غلطیاں کرتی ہیں. جدھر میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے رشتے ہیں جہاں پر میاں بیوی الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں، ان کے گھر میں ان کے الگ الگ کمرے. اور یہ نہیں کہ کسی ایج ایک فیکٹر گزارنے کے بعد بہت جلدی ان سچویشنز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور بہت جلدی اپنے اپنے الگ الگ کمرے، اپنی پرائیویسی، اپنی آئسولیشن کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں الگ الگ ایک ہی گھر میں رہ کے. کچھ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تب بھی یہ سچویشن آتی ہے کہ میاں کہتا ہے کہ میرا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے، میری سلیپ ڈسٹرب ہے، میں نے صبح جلدی جانا ہے، یہ آل دیٹ، تو وہ الگ سونا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ بیگمات بھی ایسے کہتی ہیں کہ ہم نے بچوں کو جلدی سنانا ہے تو بچوں کے ساتھ سونا پڑے گا، وہ بچے لے کے تو اپنے الگ سونا شروع کر دیتی ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی سچویشنز ہیں جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ دونوں میں نا تھوڑا سا ڈسٹنس آتا ہے. اب وہ جو ڈسٹنس ہے وہ ڈسٹنس کیا کریٹ کرتا ہے؟ ایک نیا رشتہ، چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو، مرد کی طرف سے ہو. مگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں گے، ہمارے معاشرے میں مرد کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ چیٹنگ ہوتی کیا چیز ہے؟ بنا بتائے بیوی کو ظاہر سی بات ہے بتائیں کیسے؟ بتانا پڑے گا کیا؟ میں جو ہوں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے ایک عورت بڑی پسند آ گئی ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے نا ڈنر پہ جا رہا ہوں. بیوی کو تو نہیں بول سکتے. جب نہیں بول سکتے تو پھر چیٹنگ ہی ہوتی ہے. وہ چیز جس پہ پردہ رکھ کے چھپایا جائے، ہائیڈ کر کے کہانی کی جائے اندر خانے، تو پھر وہ کہانی کہلاتی ہے چیٹنگ. تو ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے. میرے پاس بڑی زبردست دبنگ سی پرسنالٹی ہیں، ڈاکٹر طاہرہ رباب، ٹھیک ہے، ماہر نفسیات بھی ہیں اور وہ کپلز کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں. ایسے ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑتی بھی ہیں اور جو گھر جڑنے کے قابل نہیں ہوتے ان کو کہتی ہے کہ بھائی سلوشن از بیٹر، کہ کسی حل کی طرف آتے ہیں، کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ اپنا خوش رہیں، آپ اپنا خوش رہیں. کوئی نہ کوئی ایسی کاؤنسلنگ سے وہ رشتوں کو جوڑنے کی یا پھر اپنی اپنی طرف سے الگ ان کو سٹینڈ دیتی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ بھئی یہ چیٹنگ ان ریلیشن شپ کیسے اور کیا، کیوں، کس وجہ سے ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار you're looking great یار. Oh, thank you so much. Not more than you. You are looking amazing actually. میں آپ کو بولوں گی وہ جو نہیں آٹے کے اندر ایک کبھی ہوتا ہے نا چوہا چلا جاتا ہے، وہ سفید بن کے نکلتا ہے، ویسی آپ اتنی گوری چٹی ہیں، اوپر سے آپ جو ہے نا کیا بات ہے، کپڑے بھی آپ تھوڑا سا اس طرح سے اگر شوٹنگ پہن لیں، آپ پاکستانی تو لگتے ہیں، آج لگتا ہے باہروں کو ہی آئی ہیں، گوری میم ٹوٹلی فورنر. تھینک یو سو مچ. یو بلشنگ ماشاءاللہ. دیکھو عورت بھی عورت کی تعریف کرے تو بندہ بلش ہو جاتا ہے. عورت کی تعریف کرے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ امپورٹنٹ. وہاں سے لگتا ہے کہ ہوائی ٹھیک آ رہی ہے. ایگزیکٹلی، یہ ٹھیک آ رہا ہے. مرد تو تعریف کرتے ہیں پٹانے کے لیے، پھنسانے کے لیے. وہ تو تعریف پتہ ہی ہے کہ ہو ہی جاتی، کسی کی بھی ہو جاتی ہے. چلے جی یہ بتائیے آج اس پہ بات کریے، یہ جو چیٹنگ ہے آپ کے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا، اور اس وقت یہ ہمارے لیے ایک ایسا ہاٹ ٹاپک، اور ہاٹ ٹاپک سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی میں. اس کی جو میجر ریزنز جیسے ہے چیٹنگ ہوتی کیوں ہے، ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے فضا کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں نا، خاص طور پہ یہ کپل ریلیشن شپ جو ہے، اس کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہوئے ہیں. ڈائنامکس جب میں کہتی ہوں کہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں، اس بات کا مطلب یہ کہ اس کی ریکوائرمنٹس چینج ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا، ریکوائرمنٹس میں اب کیا ریکوائر ہے آپ سے کہ آپ جو ہے وہ انٹیمیسی دیں، ٹائم دیں، توجہ دیں، اپنا
بیڈ ریلیشنشپ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کریں, اپنی کمیونیکیشن کو اور بات چیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. بچے پہلے بہت پریورٹی ہوتے تھے, اب بھی جن گھروں میں بچے پریورٹی ہیں وہی زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اسپاؤز آپ کی پریورٹی ہونا چاہیے. اب یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. پہلے ہمارے لیے خاندان امپورٹنٹ ہوتے تھے, بچے امپورٹنٹ ہوتے تھے, فیملیز امپورٹنٹ ہوتی تھی. اب اسپاؤز امپورٹنٹ ہے, اور وہ امپورٹنٹ ہونا بھی چاہیے ایکچولی. جو کپلز ان 2-3 چیزوں کو جو میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کو, ان کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے ریلیشن شپ کا ایجنڈا بنا لیتے ہیں کہ بھائی یہی چیزیں ہوں گی, ایک دوسرے کو پرائورٹی دیں گے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, ایک دوسرے کی فزیکل اور جسمانی اور جو نفسیاتی اور ایموشنل نیڈس ہیں ان کو پورا کریں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اوپن کمیونیکیشن کریں گے, تو وہ کپلز کبھی خراب نہیں ہوتے. کپلز خراب ہوتے ہیں جب ہم اپنے اپنے دائروں میں بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی وہ جو ایک ریلیشن شپ بناتے ہیں, ہم اپنی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا کہ جی یہ ریلیشن شپ اب میرے ساتھ ساری زندگی چلے گا, اور اس میں آنے والے سارے اپس اینڈ ڈاؤنس کو میں بھی اون کروں گا اور اس میں سے گزروں گی اور گزروں گا بھی. وہ گزرنا یہ نہیں ہوتا کہ جی آج ہمارے گھر فائنینشیل سیٹ بیکس آ گئے ہیں, وچ از پارٹ آف لائف ناؤ. وہ گزرنا یہ ہے کہ جب ریلیشن شپ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے, جب اس کی ایکسائٹمنٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے, آپ اس کو واٹر کرتے ہیں, آپ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں, آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. میں پہلا سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو دل بھر جاتا ہے بہت جلدی عورتوں کا نا, میاں کی جیسے عادت ہوتی ہے شوہر کی, جب شادی سے پہلے اگر کوئی لو میرج ہو رہی ہے, ریلیشن ہے کوئی ایسا, تو اس میں بڑا ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں, صحیح رات فونوں پہ باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر ہوتی ہے, کدھر ہو, کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ پہنا وہ پہنا, یوں کیا, اچھے لگ رہے ہو برے لگ رہے ہو, ہر چیز پہ بحث مباحثہ, بات چیت سب کچھ ہوتی ہے. میرے پسند کی شرٹ پہنو, میرے پسند کا دوپٹہ اوڑھو گی تم, یہ چوڑیاں تم ڈالنا, تم یوں کرو, بات چیت چلتی ہے. مگر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک وہی ریلیشن جو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دل بھر گیا ہے. موسٹلی بیگمات کا بھی جو ہے نا دل بھر جاتا ہے اپنے میاں سے, ان کے ساتھ گپے مارنے کا دل نہیں ہوتا, ان کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں ہے. بیکاز میں انفارچونیٹلی بتاؤں کہ پاکستان کی عورت کو آج بھی شادی صرف اپنا سوشل فیس سیف کرنے کے لیے چاہیے. وہ شادی سے پہلے بہت اچھی ایک وہ لور بنتی ہے, بہت اچھی خاتون بنتی ہے کہ جو اس بندے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے, مگر جب ریئل فیس آف لائف آتا ہے تو اسٹیپ بیک کرتی ہے. ود ڈیو اپالوجی, بہت ساری عورتیں کچھ کہہ سکتی ہیں مگر یہ ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آدمی جو ہے وہ بھی عورتوں کو بڑے سبز باغ دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کرتا ہے, مگر جب ریئل فیز آتا ہے تو پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں تم نے میری ماں کی بھی بات ماننی ہے, میرے فلانے کی بھی بات ماننی, فلانے کی بھی بات ماننی. نا میاں کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے, ایک شرٹ جب پہن لی وہ میلی ہو گئی تو اس کو دھونے والے کپڑوں میں ڈال دے گا, ٹھیک ہے, اور بازار میں پڑی ہوئی جو کوئی نئی شرٹ ہے اس کو اس کا دل کرے گا کہ میں یہ کب پہن سکتا ہوں. وہ ایسے نہیں ہوتا, وہ فوراً نہیں ہوتا, یہ فوراً نہیں ہوتا فضا. یہ کب آتا ہے؟ 3-4 چیزیں جو ہے نا, جیسے دیکھیں جب لوگ چیٹنگ کرتے ہیں نا اس کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو عورت اور مرد دونوں کی. ایک تو آپ کی لیک آف انٹیمیسی ہے, مثلا آپ کا آپس کا کنیکشن ہی نہیں ہے, جس کو آپ نے پرائورٹی نہیں دی, اس کو بنایا ہی نہیں. شروع میں بنایا, 6 مہینے بعد ٹھنڈا ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گریجولی ٹائم کرتے کرتے یہ سٹیج آتی ہے جب بندہ چیٹنگ کرتا ہے, ناٹ فورن. نو شروع دیکھو, شادی کا تو ٹائم ہی ہنی مون ہوتا ہے نا, 6-7 مہینے تو ہنی مون چل رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے اس کو اگر پرولونگ نہ کیا, اس میں اپنی چیزوں کو بہتر نہ کیا, یا ڈیسائیڈ نہ کیا کہ چیزیں آگے کیسے چلیں گی, تو وہ جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ تو نیچے جانا ہی جانا ہے. ہمیشہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کہ آپ ہمیشہ ہرے باغ دکھاتے رہیں ایک دوسرے کو. دین لیک آف, کچھ لوگوں کا اپنا سیلف اسٹیم بڑا لو ہوتا ہے, اور پھر جب آپ کو بیوی یا شوہر اس پہ تانے دو, مطلب میں اپنی شخصیت کے بارے میں پہلے ہی ذرا کم ہوں, کہ مطلب میں سمجھتا ہوں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں اپنی شخصیت کے بارے میں, اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا. میاں یا بیوی آپ کے اندر اسی طرح کے کیڑے نکالنا شروع کر دے, تو پھر آپ وہاں جائیں گے جہاں پہ آپ کو اپریسیشن ملے گی, جہاں پہ آپ کی واہ واہ ہوگی, جہاں پہ آپ کو لوگ سراہیں گے, جہاں پہ آپ کی اپریسیشن زیادہ ہوگی. اگر آپ کی جو ہے آپس کی کمیونیکیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے, تو دین اگین آپ کو کیونکہ وہ انٹیمیسی, وہ کنیکشن ہی نہیں مل رہا, ٹائم نہیں مل رہا, تو پھر آپ اس ٹائم کے لیے جو ہے دوسرے لوگوں کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے. جب لوگوں کو رسپیکٹ نہیں ملتی, ٹائم نہیں ملتا, تو وہ پھر چیٹنگ کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی, وہ اگنورڈ فیل کر رہے ہیں. اور اکثر آدمی جو ہے خاص طور پہ جو ہے جب بچہ ہو جاتا ہے پہلا, اس وقت ان کے لیے وہ ٹائم سب سے زیادہ کرٹیکل ہوتا ہے, وین دے فیل لائک کہ جی اب تو ہماری کوئی جو ہے وہ ہماری کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کیونکہ بیوی سو ابزاربڈ ود دا کڈ, بچے کے ساتھ بہت زیادہ بزی ہے, ہسبینڈ اب آل الون ہے, اکیلا ہو گیا, اب اس کے وہ بالکل لیفٹ الون جو ہے نا کہ بس اب میرا ختم ہو گیا کام.
اور بیوی اتنی زیادہ بچے میں ابزارب ہو جاتی ہے کہ اس کو شوہر بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا بہت ہفتے میں 2-4 گھنٹے اس کو دینے ہیں، وہ نہیں دیتی، پرائورٹی نہیں کرتی. عورت جو ہے وہ پرائورٹی ہو جاتے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کی عورت کی سب سے بڑی غلطی جو ہے، میں اعلان یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کلینک میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں، آج کی عورت کی سب سے بڑی مسٹیک جو ہے وہ یہ ہے جب وہ اپنے شوہر کو اپنی پرائورٹی نہیں بناتی، مطلب اس کو ٹائم نہیں دیتی اور پھر ان کا شوہر کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ایک بریک کے بعد ہم لوگ اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عورت جو ہے اپنے میاں کو پرائورٹی نہیں دیتی، اسی وجہ سے ان کا میاں ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ بریک نہ نکل جائے، ہم لے کے واپس آتے ہیں. Cheaters always want you to be loyal while they are being unfaithful. سمجھنے والی بات ہے. ویسے میں تو یہاں پڑھ کے آپ کو سنایا مگر مجھے بات اچھی لگی تھی، میں نے کہا لیٹس شیئر. آپ کہہ رہی تھی کہ بیویاں جو ہیں وہ پرائورٹی نہیں رکھتی ہیں اپنے ہسبینڈ. ایگزیکٹلی، وہ ان کو پرائورٹی نہیں بناتی ہوں. پرائورٹی کس چیز کو بناتی ہیں؟ گھر کی صفائی، بچوں کی مینجمنٹ، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر مینیج کرنا، یا پھر اپنا آپ بھی نگلیکٹ کرتی ہیں، مگر چلو کہیں ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ اس کو یہ پرائورٹی ہوتی ہے. اچھا، میں کلینک میں آنے والی خواتین سے جب یہ سوال کرتی ہوں کہ چلو یہ سارا کچھ آپ کرتے ہو اپنے شوہر کے لیے، بہت یہ ساری رسپانسبلٹیز ہیں، وٹ ایف کہ آپ کا شوہر کہیں باہر رہتا ہو، کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، تو کیا یہ سب کچھ نہیں کریں گی؟ تو اسی سے کریں گے آف کورس، کیونکہ ہم اپنے لیے بھی تو کرنا ہے نا، کھانا اپنے لیے بنانا ہے، گھر اپنے لیے صاف کرنا ہے، جھاڑو پونجا اپنے لیے کرنا ہے، کپڑے اپنے لیے دھونے ہیں. تو اگر اس میں ایک اور بندہ ایڈ ہو جاتا ہے تو واٹ ڈز اٹ ٹیک ایکچولی؟ ریلیشن شپ کو ہم نے ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے فضا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم اگلے بندے کے لیے کر رہے ہیں. اگلے بندے کے لیے نہیں کر رہے. پلیز اس کو کلیئر کر لیں اپنے دماغوں سے، آپ اس کے لیے نہیں کر رہے. آپ کہیں ہاسٹل میں بھی جا کے رہیں گی نا اکیلی، آپ اپنا کمرہ صاف کریں گی، اپنا کھانا بنائیں گی، آپ اپنی بہت ساری ذمہ داریاں انڈیویجولی پوری کریں گی. اسی ذمہ داری کو اگر آپ ایک اور بندے کو بیچ میں شامل کر کے چیزیں کر رہی ہیں تو ایک کی جگہ 2 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، جو آپ نے اپنے لیے بھی بنانا اور اس کے لیے بھی بن گیا. نو ایکسٹرا ٹائم، نتھنگ. جو ایکسٹرا ہے نا آپ کی زندگی میں جو آپ دے رہی ہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ کو وہ بیڈ روم میں پڑا ہوا جب آپ ہوتے ہیں اکٹھے، کوئی گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15-20 منٹ ہیں آپ کے، صرف وہ ٹائم ہے. اب مسئلہ کیوں ہے کہ ہم وہ ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہیں. ہم نے سارا دن بچے دیکھے ہیں، گھر سنبھالا ہے، فیملی کو مینیج کیا ہے، سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہم تھک چکے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے، اور یہ سوال میرا آدمیوں سے بھی ہے، آپ کام کر کے آئیں، آپ نے باہر کی ساری چیزیں مینیج کی، آپ کا باہر کی جو کڑواہٹ تھی، جو غصہ تھا، بیوی پہ کیوں نکل رہا ہے بھائی؟ ایک تو گھر پہ بھی آ کے دفتر کھول لیتے ہیں. ایگزیکٹلی، کہ مطلب اس پہ کیوں نکل رہا ہے؟ گھر میں بھی کھل جاتا ہے. بالکل، اس پہ کیوں نکل رہی ہیں چیزیں آپ کے آفس کی؟ وہ آپ کے آفس کی چیزیں ہیں، یو شوڈ لیو دیم دیئر. آپ کی بیوی رسپانسبل نہیں ہے وہاں پہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ رسپانسبل ہیں، یا آپ کا ورک انوائرمنٹ رسپانسبل ہے اس چیز کے لیے. وہ عورت جو سارا دن آپ کا گھر بیٹھ کے یا اپنے کام مینیج کر کے آپ کا ویٹ کر رہی ہے، اور آپ کو اگر مسکراہٹ سے ریسیو کر رہی ہے اور آپ ایک سڑے ہوئے منہ کے ساتھ جو ہے اس کو آگے سے جواب دے رہے ہیں، یا اف یو آر ناٹ میکنگ ٹائم فار ہر، اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہوا ہے آپ کے لیے، اگر آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے، اگر آپ اپنی محبت کا ایکسپریشن نہیں دے رہے، تو دس از دا بگیسٹ مسٹیک آن مینس پارٹ. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ انفیڈیلٹی اب عورتوں میں بھی زیادہ ہو رہی ہے اور مردوں میں، کیونکہ عورت کو اپنے شوہر سے وہ توجہ اور وہ پیار ہی نہیں ملتا جو اس کی ایکچولی ضرورت ہے. کچھ رشتے میں نے یہ بھی دیکھے، جیسے ہماری امی، ہمارے فیملیز اور بڑے بزرگ خاندان کے، ان لوگوں کی شادیاں ہوئی تھی تو ان کے ٹائم پہ تو یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی تھی کہ وہ سج سور کے، تو سرخی لگا کے، تو بال بلو ڈرائی کرا کے، تو مہنگے پرفیوم لگا کے، تو مہنگے کپڑے پہن کر تو تیار ہو کے کھڑے ہو جائیں اپنے میاں کے لیے دروازے کے باہر. تو وہ اس ٹائم پہ تو وہ یہی کر رہی ہوتی تھی کہ وہ میاں جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہے تو گرم روٹی توے سے انہوں نے پروس کے دینی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا سے اچھا کھانا پکانا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے گھر صاف رکھنا ہے، ان کا بستر صاف رکھنا ہے، ان کی جو چیزیں پڑی ہوئی جہاں جہاں ہیں وہ وہاں رکھنی ہے، استریاں ان کی دیکھنی ہے میاں کی کہ کپڑوں میں ساری الماری اچھے طریقے سے ٹنگی ہے، دھلے ہوئے، ان کے کاغذات اپنی جگہ سمٹے ہوئے، ہر چیز، ان کے موزے اپنی جگہ ہے، بیلٹ اپنی، والیٹ اپنی، ہر چیز، گروسری کا حساب دینا، پیسوں کو بچا کے واپس کرنا کہ یہ مہینے کے خرچے میں یہ والی چیزیں کرتی تھی عورت. اور میاں بڑے خوش رہتے تھے اور میاں اتنے لائل ہوتے تھے، وہ اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑتے تھے. آج کے یہ دور میں یہ سب کیوں سننے کو ملتا ہے کہ نہیں جی بیڈ روم ٹائم بھی چاہیے، تو وہ ٹائم بھی چاہیے، تو فلانے کا ٹائم بھی چاہیے. جو آپ نے مجھے مثال دی ہے، ایک عورت کے
बात सुनो ना जानू, एक औरत के अगर 5-6 बच्चे हैं, देखो मेरी अम्मी के भी 8 बच्चे थे, अब इतने सारे अगर बच्चे भी हैं उनकी, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी है, ससुराल की भी, जॉइंट फैमिली में मोस्टली लोग रहते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी है, उन्होंने सबको देखना भी है, आओ भगत भी देखनी है, ख़ानदान बड़ा है तो अच्छी आन जान भी है। अगर ख़ानदानी लोगों में शादी हो गई तो उधर तो उठना बैठना रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का, जानने वालों का आना जाना चले गए, उधर भी वो देखना भालना सारा। अब इस टाइम पे वो जो मियाँ वाला टाइम है, फिर वो सब कुछ हो गया ना। पहले तो नहीं होता था यार, पहले साथ बैठ के चाय पीते थे, अखबार पढ़ लेते थे मियां बीवी। एग्जैक्टली, तब ये टाइम होता था ना, तब ये क्वालिटी टाइम होता था। प्यारा टाइम नहीं होता, वॉक पे निकल जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही, अंडे डब रोटी लेके आ जाते थे रात को। बिल्कुल, तो अब भी ये किया जा सकता है। आप ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस तरह से करें, जब आप सिर्फ देखें, मैंने पहले बात जहाँ से शुरू की थी ना, डायनामिक्स चेंज हुए, हमारा एक्सपोजर चेंज हो गया है, हमारे घरों में नेटफ्लिक्स है, हमारे घरों में सोशल मीडिया जिसमें हम देखते हैं कि वाओ कपल्स तो एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं, इस तरह किसी टीवी शोज पे खुल के बात भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली, पहले नहीं करते थे, कोई ऐसे टीवी बिल्कुल भी हम बात ही नहीं कर सकते थे। अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं हमारे। एग्जैक्टली, तब अच्छी बीवी की खूबियां क्या थी, ये जो अभी आपने लिस्ट की हैं। अब अच्छी बीवी की खूबियां ये हैं जो अपने शोहर को खाने पीने के अलावा उसकी इंटीमेसी, उसकी बेड जो नीड्स हैं उसको पूरा करती है। बड़े पहले फखर से कहता था मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत करती है, सारा दिन उनमें लगी रहती है। अब क्या मियाँ कहता है, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बीवी भी है, मगर अच्छी कंपेनियन नहीं है। हाँ, अब ये बात होती है, यही बातें सुनने को बिल्कुल। अब ये बात, अब वो कंपेनियनशिप जो है, मतलब अब मैं ये समझती हूँ कि ना कसूर औरत का है ना मर्द का है, कसूर उनको सिखाने वालों का है। सिखाने वाले आज भी पुराने खतूत पे ही नई जनरेशन को तमीर करना चाहते हैं। अच्छाई की बुनियाद वही है जो हमेशा से थी, जो हमें आज भी लॉयल्टी आज भी हम डिमांड कर रहे हैं, टाइम हम रिस्पेक्ट आज भी डिमांड कर रहे हैं। ये तो नहीं चेंज हुआ और ये चेंज होगा भी नहीं, क्योंकि ये बेसिक ज़रूरतें हैं रिलेशनशिप की, ये नहीं चेंज होगा। मगर शोहर को ट्रीट कैसे करना है ये चेंज हो गया है, बीवी को ट्रीट कैसे करना है ये चेंज हो गया है, और हमने अब इसको ज़्यादा फोकस करना है कि अच्छा मैं अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छी कंपेनियन कैसे बन सकती हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए एक अच्छा उसका कंपेनियन और उसका दोस्त कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि अब शादी में फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, विच इज़ रियली गुड। जब आपका रिलेशनशिप बड़ा ग्रो कर जाता है देन यू बिकम फ्रेंड्स। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फ्रेंड्स कैसे हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं मगर हम भूल गए कि हम मियां बीवी भी हैं। अब वो जो कुबरा एक एक्ट्रेस है, उनकी शादी हो रही है, अपने दोस्त से हो रही है ना। हाँ, कितना अच्छा खूबसूरत रिश्ता, पहले दोस्ती की बॉन्डिंग, अब रिश्ते में बंधन। एग्जैक्टली, ये दिस इज द एक्सट्रीम। क्या वो अगर बहुत अच्छा अपना बॉन्ड शेयर करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें जो उनके साथ चल रही होंगी, बट देन अगेन अगर वो सिर्फ फ्रेंड्स रह जाएंगे और स्पाउजल रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पिछले दिनों एक कपल आया हुआ ऐसे ही, तो वो दोनों जो थे ना कुवैत में काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों ही, नर्स थे दोनों, बड़े अच्छे वेल टू डू और ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत दोनों ही, प्यारे भी बहुत थे, कपल बड़ा अच्छा था। तो वो आदमी आया तो मैंने पूछा कि क्या चल रहा है ना, मतलब वाई यू जस्ट नीड माई हेल्प। तो ही सेड कि मैं एक्चुअली ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी बीवी इतने फ्रेंड्स हो गए हैं कि हम भूल गए हम दोनों मियाँ बीवी, और हम दोनों की फिजिकल और इंटीमेसी नीड्स भी हैं। अब उन नीड्स के लिए मैं क्रेव करता हूँ, मैं रो रहा होता हूँ बैठा, मेरी बीवी को अपनी बेटी के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं है। मेरी बीवी को अपनी बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और उनको जो है ये रिलेशनशिप उनका जो है वो मतलब वो इतनी कंप्लीट अपनी बेटी के साथ कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मैं एक्स्ट्रा बैठा हुआ हूँ और मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा। मुझे अब मेरे लिए अब घर में काम करने वाली, जो अभी आप बात कर रही हैं ना, तब इतनी काम करने वालियाँ नहीं होती थी, तब घर औरतें बनाती थी और इस तरह से मैनेज करती थी। अब तो हर काम के लिए आपके पास ऑटोमेटिक मशीन पड़ी हुई है, आटा गूंदने वाली भी पड़ी है, आपको बीवी की क्यों ज़रूरत होगी भाई। लुक एट दिस, डायनामिक्स कैसे चेंज हुए। अब इन डायनामिक्स में एक बीवी और शोहर का रोल कैसे चेंज होना है ये हमें समझना पड़ेगा फिज़ा, इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम आज भी औरतों की कंप्लेंट्स क्या आती हैं, ऑनेस्टली जो चीटिंग होती है ना बेसिकली वो सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर होती है। आप यहाँ पर मर्द को इल्जाम नहीं दे रही हैं, आप कह रही हैं कि अगर मर्द चीटिंग करता है। अच्छा, मैं दोनों को दे रही हूँ एक्चुअली। नो, देखें आदमी, अगर औरत जो है, होता क्या है बेसिकली, आदमी अपना टाइम मांगता है और औरत उसको कहती है मैं बिजी हूँ या मैं थक गई हूँ। अब एक दफ़ा आदमी की ईगो इस तरह की होती है कि आप उसको जब बार बार कहते हैं तो वो रिजेक्टेड फील करता है, उसके बाद बात उसके बाद वो खत्म कर देगा बात के बाद कुछ मर्दों की ऐसी खसलत होती है। कुछ नहीं, ये आदमी की फितरत है। अच्छा, इवन ये जो मैंने कपल आपको बताया, इनकी लव मैरिज हुई थी, उसने कहा मैंने छोड़ दिया, मैं कितनी दफ़ा आपको कहूँगा, मुझे लगता है कि मेरी सिर्फ नीड है, आपकी नीड नहीं है ये, तो मैं शर्मिंदा होता हूँ, मैं चुप कर गया हूँ, मैंने बस इसको ख़त्म कर दिया। अब अगर मैं आपसे नहीं मांग रहा तो फिर मैं कहीं और तो पूरी करूँगा, क्योंकि नीड तो इज़ देयर।
तो फिर दूसरी शादी करेगा, दूसरी शादी करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाएगा, जो कुछ भी होगा वो तो होगा। फिर यू आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे कहा कि बच्चे देखने, ऑफ कोर्स देखने हैं, मैं नहीं कह रही नहीं देखने, आदमी ने भी जॉब करनी है, उसने भी बाहर के मामला देखने हैं, मगर उसको फिर भी आपका टाइम चाहिए। तो औरत भी, जब हम एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे ना कि यार कुछ भी हो जाए, हम 10 मिनट एक दूसरे के साथ बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, आप देखेंगे पूरे दिन की रूटीन में भला 10-20 मिनट ही ना एक दूसरे के लिए निकल सकेंगे। ये कैसे पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकेगी मैनेज चीज़ें। मगर जब आप प्रायोरिटी नहीं है तो फिर आप जो है, आप बेशक सालों साल एक दूसरे से बात ना करें, साल डिफरेंट रूम्स में बैठ रहे हैं आप लोग, कभी इंटीमेसी के लिए एक दूसरे को कॉल ना करें। बेसिकली फिजिकल नीड्स का पूरा ना होना, विच इज़ फॉर मैन, कि आदमी के लव का एक्सप्रेशन जो है उसकी फिजिकल नीड्स के थ्रू होता है, उसका पूरा ना होना उसको इनफिडिलिटी की तरफ लेके जाता है, चीटिंग की तरफ लेके जाता है। और औरत की इमोशनल नीड्स का पूरा ना होना, इमोशनल नीड्स मतलब जब आप उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, जब आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब आप उसको बताएंगे नहीं कि उसका मीनिंग क्या है आपकी लाइफ में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके जज्बात खत्म हो जाएंगे, उसके जज्बात आपकी तरफ से डेड हो जाएंगे, वो कभी भी आपकी तरफ नहीं आएगी। और हम दोनों ये करने को तैयार नहीं है, औरतें आदमियों की फिजिकल नीड्स पूरी करने को तैयार नहीं है और मर्द औरत की इस इमोशनल नीड को पूरा करने के, इसलिए हम डिस्कनेक्टेड है। हम एक दूसरे की नीड्स को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे ना कि यार ये औरत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको अगर मैंने ना कुछ कहा तो कौन कहेगा। ये जो मुझसे अपनी बार बार बात करती है कि मुझे टाइम चाहिए, मुझसे कह रही है ना, तो वाई एम नॉट गिविंग, ये किसको कहे कि मुझे टाइम चाहिए, फिर उसको जहाँ से टाइम मिलता है वो ले लेती है, आप नहीं दे रहे, फिर जहाँ से मिलेगा वो लेगी। तो थैंक यू सो मच ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम होता है मगर बहुत अच्छी तरीके से आपने इस रिश्ते को एलैबोरेट किया। नाज़रीन, अ मिस्टेक इज समथिंग दैट हैपेंस एक्सीडेंटली, चीटिंग एंड लाइंग आर नॉट एक्सीडेंट्स, दे आर चॉइस। यस, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वाह भाई, एक अलग से मैं कुछ आमले का जो था ना वो पूछ रही थी, मैं बता ही दूँ, बड़े मज़े का टॉपिक ये नहीं मगर मैं बता देती हूँ। एक्चुअली ना हेयर फॉल जिसको हो रही है, अगर बहुत शदीद हो रही है तो गौर से सुन लीजिए कि आमले के बारे में बताया। आमला इस तरह का ड्राई फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। ये अभी हकीम इसहाक साहब ने मुझे बताई है, तो मैं फिर आपको पता है मशवरा अल्लाह की अमानत है, आपको भी देना चाहूँगी। इस तरीके से जो है ना, आप ये ड्राई फॉर्म में आपको आमला मिलेगा। आपने कोई इस तरह से 5-6 जो है ना उसके टुकड़े ऐसे उठाने और उठा के नीम गर्म पानी या गर्म पानी में आप 1 कप पानी में रात को डालें, उसको भिगो दें। सुबह जब आप उठें तो उसको छान के फ़िल्टर करके आप अच्छी तरीके से उसको पी लें। आपकी आमला खाने से जान भी छुट जाएगी। ये भी नहीं होगा कि आपको मुरब्बा खाना है और रूखा आमला खाना है, कुछ भी करना है, इन सारी चीज़ों से जान छुट जाएगी। इस तरह का ड्राई फॉर्म में पंसारी की शॉप से मिल जाता है। हेयर फॉल भी रुकेगा, हेयर ऐसे ऐसे जल्दी ग्रो करेंगे और लंबे भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। खैर, ये तो बालों का टोटका था, हम ब्रेक पे बात कर रहे थे इसलिए बता दिया। हकीम इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या करने लगे? ये टोटका नहीं है, इट्स अ कंप्लीट क्योर। सर मैं तो उसको टोटका ही कहूंगी कि करें हैं। टोटका इज अनदर थिंग। अच्छा, टोटका ये क्या चीज है? इट्स अ रेमेडी। रेमेडी है, इट इज अ ट्रीटमेंट। दिस इज नॉट द टोटका, इज अ रेमेडी, इट्स अ ट्रीटमेंट, राइट? यस, ठीक है। अच्छा इसहाक साहब, आज आप हमें सर दर्द के बारे में बताने लगे। कुछ लोगों को आधा सर का दर्द होता है, कुछ लोगों को सर का दर्द होता है, कुछ लोगों को राइट पे, कुछ लोगों को लेफ्ट पे, कुछ लोगों को सामने, और कुछ लोगों का ना सर दर्द की वजह से हर वक्त चक्कर, मतली, अजीब सिनेरियो रहता है, चिड़चिड़ेपन के भी शिकार रहते हैं। तो इसका आज आपने हमें एक घरेलू जो है ना इलाज बताना है कि हम किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं और किस सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप शुरू कीजिए, फिर हम आपके साथ ही हैं। आप तशरीफ रखेंगे ताकि मैं आपको पहले मुझे मुझे दीजिएगा, ये कुर्सी दीजिएगा। बेटा आ जाओ, कुर्सी दे दो ना, कुर्सी दे दो, आ जाओ आ जाओ, कोई आ जाओ जल्दी, कुर्सी देना। ओके, मैं तशरीफ़ रखने लगी हूँ ताकि मैं यहाँ पे डेमो के लिए इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। इसहाक साहब, ये अब आप बताते जाएं साथ साथ। बेसिकली जी, सर दर्द की तो वैसे बहुत सारी अक़साम होती हैं। बेसिक हम इसको बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है प्राइमरी हेडेक और एक होता है सेकेंडरी हेडेक। अगर मैं जस्ट वैसे ही आपको बता देता कि ये सर दर्द की फ़लाँ किस्म है तो शायद आप लोगों को इतना इससे बेनिफिट ना मिलता। जैसे कि मैं मोहतरमा के बाकायदा उन पार्ट्स को थोड़ा सा हाथ पे बताऊंगा कि यहाँ पर अगर सर दर्द हो तो उसके लिए क्या वजह होती है और उसका इलाज हम कैसे करते हैं। इस तरीके से सर दर्द की जो जितनी भी इस वक्त कामन सी हैं अमराज और वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये लोग जो सर दर्द हुआ और पेन किलर खा लिया, वो दर्द को ख़त्म नहीं करता, वो दर्द को रोकता ज़रूर है। और उससे जी और उससे मेदे में हमेशा अल्सर की शिकायत होती ही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि
सर दर्द के जो पहली वजह जो है उसमें यह है कि कुछ लोगों को यहाँ पर सर दर्द, माथे पे, फोरहेड पे सर दर्द होता है और उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि इनकी या तो साइनसेस प्रॉब्लम होती है। साइनसेस क्या होते हैं? आगे फ्रंटल साइनसेस और बायलेटरल साइनसेस, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने 2 साइनसेस बनाए हुए हैं जिनके अंदर जो है हवा हमारी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होकर हमारी बॉडी में जाती है। जब इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर जब फ्रंट के ऊपर सर दर्द होता है और मरीज जैसे रकू सजूद के नीचे जाता है, जब वैसे नीचे झुकता है वैसे लगता है उसका सर जब 2 मन वजनी हो गया और उसे बहुत शदीद दर्द होता है। उसी वजह से गाँव ग्राम में जो है ना कस लेती हैं, कपड़ा बांध लेती हैं सर पे ना औरतें, ऐसे होता है। और सेकेंडरी एक सर दर्द जिसे हम टेंशन का सर दर्द कहते हैं, टेंशन हेडेक होता है। वो क्या होता है कि सर के दोनों तरफ ऐसा होता है जैसे बिल्कुल दबा के रखा हुआ है किसी ने और इसको टाइट बांधा हुआ है, तो ये टेंशन की वजह से होता है। और इसकी बुनियाद या तो बिजनेस की टेंशन हो जाती है और ख़वातीन में ये होता है कि उनके हस्बैंडों को तवज्जो नहीं दे रहा उस टेंशन से सर दर्द, या कभी उनको पूरे जो है वो घर के घरेलू अखराजात के पैसे नहीं मिल रहे होते उसकी वजह से टेंशन होती है। तो इसका ये सिर्फ टेंशन की सर दर्द होती है और इसकी वजह कोई नहीं होती, स्ट्रेस वाला जी। और तीसरी जो सर दर्द की वजह है वो ये आपके एक साइड से स्टार्ट होती है, चाहे वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो या राइट साइड से या वो लेफ्ट साइड से। नॉर्मली ये हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होगी और ये मूव भी करेगी, पूरे सर की तरफ जाती हुई राइट साइड पे भी चली जाएगी। लेकिन कीप इन माइंड जब भी स्टार्ट लेगा ये हमेशा लेफ्ट साइड से ही लेगा। इसे कहते हैं मिग्रेन पेन, तिब के अंदर इसे कहते हैं दर्द शकीका, आधे सर का दर्द। दर्द शकीका जी, दर्द शकीका या आधे सर का दर्द या मिग्रेन पेन होती है। अच्छा। और इसके अलावा एक सर दर्द होता है जो बिल्कुल यहाँ चोटी पे आके होता है। हाँ। और लोग बेसिकली अब देखें यहाँ पर ये सुप्राक्रेनियल एरिया है, यानी ये दिमाग से ऊपर का एरिया है, ना तो इसके अंदर आसाब जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं ना ब्रेन हो रहा है। तो फिर ये सर दर्द क्यों है? ये बहानेबाजी होती है, ये लोगों का वहम होता है जी मुझे सर दर्द हो रहा है, कहाँ पर हो? यहाँ पर हो जाए। नहीं, ये सर दर्द नहीं होता, उसे आपने इस जो है खास तौर पर इसके बारे में वहम है उसको निकालना पड़ेगा। और सर दर्द की जो लास्ट किस्म मैं बताऊँ ये होता है बैक पे आके, गर्दन पे दर्द होता है और यहाँ से होता हुआ बिल्कुल सामने आएगा, यहाँ लेफ्ट पे होगा ना राइट पे होगा बल्कि पीछे से वापस आएगा। इसे हम कहते हैं ये है सर्वाइकल ट्रैक्शन हेडेक, यानी तेजाबियत की ज्यादती की वजह से जब आपके गर्दन के मसल्स के ऊपर खिंचाव आ जाता है, तेजाबियत की जो कंट्रैक्शन आ जाती है, तो आपके गर्दन के जो मोहरे हैं C6 और C7 उनमें उनके दरमियान गैप कम हो जाता है और उनके अंदर जो नर्व्स आ रही होती है उन पे प्रेशर आता है जिसकी वजह से वो सर दर्द यहाँ आ रहा होता है। और वो सर दर्द आपके शोल्डर में भी आएगा, हाँ, आपके बैक में भी आएगा, हाँ, आपके यहाँ पर। और सम टाइम एक और अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं कहते हैं जी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, मगर क्या होता है जी कहते हैं मुझे यहाँ पर गर्दन में दर्द हुआ, देन मेरे यहाँ पर लेफ्ट जो है वो ब्रेस्ट वहां पर आया, मेरे बाजू में चला गया। मैं कहता हूँ जी आपके फिर क्या लेफ्ट शोल्डर में भी आता है? कहता हाँ जी बिल्कुल आता है। मैं कहता हूँ भाई ये आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको सर्वाइकल ट्रैक्शन हेडेक पे है। अच्छा। असल में जब हम उसका इलाज करते हैं तो फिर ये ठीक हो जाते हैं। साहब मुझे ये बताएं, कुछ लोगों के सिर्फ पट्टे यहाँ पे पीछे जो है ना चढ़ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, बेसिकली वो ये तेजाबियत की वजह से, उससे भी सर का दर्द ऊपर जाता है। बिल्कुल होता है, उसी वजह से बता रहा हूँ। ये आपके लंबर के अंदर भी आएगा, हाँ, और ये लंबर वर्टिब्रा के अंदर भी और यहाँ रीढ़ की हड्डी में और प्लस आपकी गर्दन जो है वहां पर भी आएगा। अच्छा। और इसी को लोग समझेंगे ये भी सर दर्द है, हालांकि ये सर दर्द नहीं है, ये किसी और वजह से सर दर्द हो रहा था। जैसे साइनसेस के अंदर दर्द क्या हुआ, ये सेकेंडरी हेडेक था। कुछ सर दर्द के साथ कान बंद हो जाते हैं, वो कौन सा सर का दर्द होता है? कौन से? कुछ सर के दर्द के साथ कान बंद हो जाते हैं, जी उसमें ज़ाहिर है कि सर जैसे साइनसेस प्रॉब्लम आएगी, अगर साथ उसके टॉन्सिलाइटिस का इशू आ जाता है दूसरी से प्रॉब्लम आएगा। हाँ, एक जो इस वक्त कॉमन है सर दर्द, दैट इज अ हेडेक ड्यू टू द हाइपरटेंशन। सर दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना, और उसको ज़ाहिर है कि पेशेंट को चक्कर भी आएंगे और उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा, और जब कोई ऐसी बात उसके मिजाज के खिलाफ उसको ट्रिगर भी कर जाएगा। और इस तरह मिग्रेन के अंदर ट्रिगर क्या, जो मैंने पहले बताया साइनस वाला प्रॉब्लम कब होता है, रतूबात की ज्यादती से, वो कब होगा? 12 बजे के बाद होगा, जैसे सूरज ढलना शुरू हो जाएगा और रात को ज्यादा हो जाएगा। मिग्रेन का दर्द क्या होगा?
وہ صبح ہوگا, جیسے ہی سورج طلوع ہوگا, جیسے جیسے سورج اوپر چلا جائے گا سر درد شدید ہوتا چلا جائے گا. یہ دونوں میں فرق رکھیے گا, رطوبات کی زیادتی سے, بلغم کی زیادتی سے, کف کی زیادتی سے, اعصابی تحریک کی زیادتی سے جو سر درد ہوتا ہے وہ رطوبات کی زیادتی سے ہوتا ہے. پھر ہم رطوبات کے علاج ٹھیک کریں گے تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے سر میں سر درد کا جو درد کی وجہ ہے وہ گرم اور سرد بھی ہوتی ہے نا؟ جی بالکل, یہ سردی کا تھا جسے میں رطوبات کی, وہ تھا سائنسز. اور جو گرمی کا ہے جیسے میں نے بتایا وہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہوتا ہے, دیٹ از اے میگرین پین. اوکے. اور یہ ٹریگر کب کرتا ہے؟ سورج کی روشنی سے سب سے پہلے. اچھا. یہ کب کرتا ہے؟ شور کی وجہ سے زیادہ کرتا ہے. تو یہ لوگ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہفتے میں 2 دفعہ بھی آ سکتا ہے اور زیادہ بار ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو ان ویو رکھیں گے. سر اب ہم نسخوں کی طرف آئیں گے, ایک بریک لیتے ہیں ساکھ صاحب, اس کے بعد آپ نے ہمیں نسخے بتانے, اس کا علاج بتانے کہ کس طریقے سے جو سارے آپ نے ہمیں بتائیں کہ کون کون سے کس کس قسم کے درد ہوتے ہیں. میں ایک ایک چیز بریک کے بعد ایک ایک چیز بریک کے بعد. جی حکیم اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر درد کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں, اس کی ریمیڈیز بتا رہے ہیں. سر کس قسم کے درد کے لیے؟ سب سے پہلے میں آپ کو رطوبتی سر درد جو ہوتا ہے یعنی بلغم کی زیادتی سے جو ہوتا ہے, جو سائنسز کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے, جہاں پر بلغم رکی ہوئی ہوتی ہے, within 1 منٹ وہ سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے. لوگ اس سائنسز کا آپریشن کرواتے ہیں جو سائنوسائٹس کہتے ہیں. طب کے اندر اس کا کمال کا علاج یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ پنکی ایک عام طور پر جو ہے پانی کو صاف کرنے کی دوا استعمال ہوتی ہے. آپ نے 10 گرام یہ لینی ہے پنکی, اور اس میں 90 گرام یہ لینا ہے گیری, اسے ہم گیرو کہتے ہیں. دونوں کو مکس کر لینا ہے. پنکی کا تو میں نے پہلی مرتبہ جی اسے پوٹاشیم پرمنگنیٹ بھی کہتے ہیں. یہ صرف لوکل اپلیکیشن کے لیے ہوتی ہے, اسے کھایا نہیں جائے گا. سر یہ تو گلیٹر لگ رہا ہے. نہیں, دیٹ از ناٹ گلیٹر, اٹس اے پنکی. کتنا اس کے اندر پنک بلیک کلر کا ہے؟ جی اس از اے ویری ڈارک ان کلر. اور کین یو سی, آپ کو دکھ رہا ہے یہ اندر دیکھیں پنک کلر. آپ پنکی کے نام پہ پنساری کے پاس لیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اب یہ ہے کہ چونکہ میں نے بتایا تھا یہ ہمیشہ رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ لیتا ہے. آپ نے اس کا ایک چٹکی نسوار کی طرح لینا ہے, اور within 30 سیکنڈ ناک سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا. گیری کی وجہ سے وہ ریڈ ان کلر ہوگا, بٹ آفٹر نیکسٹ 1 منٹ میں وہ سارا کا سارا سائنسز میں رکا مواد کلیئر ہو جائے گا, اور سر درد جسٹ within 1 منٹ کلیئر ہو جائے گا. اسے ہم کہتے ہیں جادو اثر نسوار. within 1 سیکنڈ, اس کے کوئی سائنسائٹس کا آپریٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر سیکنڈ سائڈ پہ بھی آ گیا تو آپ دونوں سائڈ پہ نسوار لے سکتے ہیں. اب اس کے لیے کھانے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے لینا ہے اس کے لیے دار چینی لینی ہے. یہ والی دار چینی جسے میں دکھا رہا ہوں, جسے یہ باقاعدہ کرو ہوتی ہے, یہ رنگ کی فارم میں ہوتی ہے, یہ لینی ہے آپ نے. جی بالکل یہ لینا ہے. اور ساتھ آپ نے یہ کلوو یعنی لونگ, دار چینی اتنا سا پیس, اور لونگ کے 2 دانے 1.5 کپ پانی میں پکائیے. جب 1 کپ پانی رہ جائے چھان کے اسے پی لیجئے گا صبح دوپہر شام. اس سے سردی سے ہونے والا, رطوبت سے ہونے والا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ ریمیڈی بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے تو پھر میں بتاؤں گا کہ آپ نے دار چینی, دوسرا ہے یہ جلوتری, اور تیسرا ہے یہ لونگ. تینوں چیزیں برابر. لونگ کیا کام کرتی ہے اور جلوتری بھی؟ یہ تو پین ریلیف کے لیے بھی آپ نے بتایا. یہ تینوں چیزیں جب ملیں گی تو یہ آپ کے جو جتنا بھی ایکسٹرا رطوبات ہیں جو رک چکی ہیں ان کی پروڈکشن کو روک دیں گی, اور آپ کے نروز کے اندر انفلیمیشن جو ہے اس کو کلیئر کر دیں گی, اور آپ کا یہ سائنس ہیڈیک جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اچھا. سیکنڈ ہم آتے ہیں میگرین کی طرف. میں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ لیتا ہے اور دین اٹ مووز ٹو رائٹ سائڈ. تو اس کے لیے بہت ہی کمال کی, لوگ ساری زندگی نشے کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں, ان بیچاروں کا میگرین کلیئر نہیں ہوتا, وہ ٹریگر ہو جاتے, ان کی ذرا سا بھی روشنی آئی, ذرا سا بھی تیز آواز آئی, اور اس کے لیے طب کا کمال کا نسخہ ہے. within 3 days ان کا میگرین 100% کیور ہو جاتا ہے. سر ایک سیکنڈ, آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے بتایا تھا, پھر وہی بات ہے مشورہ اللہ کی امانت ہے, یہ والی جو دال چینی ہے نا, یہ والی سنمن, اس کو مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ سادے پانی میں اس کو ابال کے پی لیں, ارک نکال کے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب پیئیں گے تو آپ کے جسم میں, جیسے میں جم جاتی ہوں, مجھے کبھی کبھی باڈی پین ہوتا ہے, کریمپس ہوتے ہیں, اور مجھے ایسے پٹھے چڑھ جاتے ہیں. موسٹلی عورتوں کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے, جھاڑو پوچھا دے رہے ہیں. تو یہ والی دال چینی جو ہے نا, سمپلی سی آپ نے جو ہے نا اس کو ابالنی ہے, ابال کے آپ اس کو, اس کا پانی جو ہے نا اس میں بھلے تھوڑا سا شہد ڈالنا ہے, جیسے ڈالنا ہے ایسے پی لیں. تو پی لیں, آپ کا جو باڈی کا پین ہے فوراً ٹھیک ہو جائے گا. جو دوائیاں کھاتے ہیں, جو کڈنی خراب ہوتی ہے, وہ نہیں ہوگی. تو یہ مجھے سر نے بتایا تھا, میں نے ٹرائی کیا ہے, میرے کرائمز میں مجھے آرام ہے, درد میں آرام آیا. آپ بھی ٹرائی کیجیے گا, گولیوں سے بہتر ہے یہ گھر پہ پڑا. جب کسی کو جسے کہتے ہیں کڑل پڑنا, کریمپس آنا,
सर मुझे आराम आया। तो फ्रॉम द फर्स्ट डोज विद सिंगल डोज आपको याद है ना कितनी तकलीफ में थी, मैंने जाके किया, मुझे बहुत आराम आया। विद इन 1 कप। बड़ी बात है, जी। माइग्रेन के लिए जो हम सदियों से पुराना नुस्खा तिब्बे कदीम का, जिसने हमेशा अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, ये है उस्तो खुद्दूस। उस्तो खुद्दूस लेवेंडर फ्लावर्स, ये लेना है। ये लेवेंडर का ऑयल वगैरह भी जी जी, ये उसके फ्लावर्स हैं जी। ओके, ये ड्राई फॉर्म में आएंगे तो ऐसे ही आपको मिलेंगे। सही है। और सेकंड ये है कशनीज धनिया का बीज, खुश कम से तो कशनीज कहते हैं। और तीसरी चीज इसके अंदर है काली मिर्च। ये 3 चीजें आपने क्या करना है, 100 ग्राम आपने उसको खुद्दूस लेना है, 100 ग्राम आपने धनिया लेना है और 25 ग्राम आपने काली मिर्च ब्लैक पेपर लेना है। इन तीनों का पाउडर कर लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, पहले दिन से गारंटी से कहता हूँ माइग्रेन खत्म हो जाएगा। 1 चम्मच ये पाउडर 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उठ के पानी अलग कर लीजिए। और ये जो सफूफ था, इससे कुंडी डंडे के साथ इसको ऐसा करें जैसे सरदाई बनाई जाती है। फिर यही पानी इसमें डाल के उसे कपड़े से फिल्टर करके पी लीजिए सूरज तलू होने से पहले, क्योंकि ये बीमारी, ये सर दर्द सूरज तलू होने के साथ ही शुरू होता है। आपने उससे पहले ही उसका हल कर लेना है। आप सिर्फ 3 दिन से 5 दिन तक कीजिए, माइग्रेन फॉरएवर ठीक हो जाती है, दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। यस, फॉरएवर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वो दर्द जो कि दरअसल सर दर्द तो नहीं होता, बट वो जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल ट्रैक्शन प्रॉब्लम होती है, तेजाबियत की वजह से होती है, खुश्की की वजह से, सौदावियत की ज्यादती की वजह से हमारे पट्टों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, चाहे वो हमारी कमर के अंदर है, बॉडी में कहीं भी आ जाए, खिंचाव आ जाए। लेकिन ये सर दर्द चूंकि होता है सर के इस हिस्से पर, गर्दन के ऊपर खिंचाव आ जाने की वजह से मोरों का दरमियान स्पेस कम हो जाती है और आसाब उसमें दब जाते हैं, जिसकी वजह से ये सर दर्द होता है। तो उसके लिए ये हमारी बहुत अच्छी दवाई से है। वो क्या है कि ये याद रखिए 4 चीज़ें। एक है हरड़ है, ये इसे हरड़ काबली कहते हैं। और दूसरी ये जो हरड़ है इसे हम हरड़ स्याह कहते हैं, ये छोटी हरड़ से जंगली हरड़ भी कहते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें है आंवला है। चौथी चीज इसके अंदर बेहेड़ा है, हरड़ बेहेड़ा आंवला ये। और चौथी मैंने बताया इसके अंदर जंगली हरड़। ये 4 चीजें हो गई। और 5वीं इसके अंदर कशनीज है। ये 5 चीजों को बराबर वजन में लेके ग्राइंड करके रख लीजिए, तो ये जो आपका प्रॉब्लम यहाँ पीछे आ रहा था ये भी ठीक हो जाएगा। और जो ये बैक की जो पट्टे चढ़ जाते हैं, जी ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा। और प्लस इसके साथ जो खसूसी तौर पर ये जो है, ये आपके क्लस्टर हेडेक के लिए, जिन जो ऐसा दर्द जो आंख के अंदर एक साइड पे हुआ, आंख में या पूरी ऑर्बिट को किया और ऐसे लगा जैसे कि सुबह पीछे चबो दिया है। तो ये बेसिकली आपकी आंख के अंदर जो प्रेशर वो बढ़ रहा होता है, जिसे लोग ग्लाइकोमा कहते हैं, और इसके इलाज ऑपरेशन करवाते रहते हैं। सिर्फ अतरीफ अली कशनीजी का ये नुस्खा बता रहा हूँ जो सदियों से तिब्बे कदीम के अंदर मौजूद है, ये उसका बेहतरीन इलाज है, उसका तरियाक है। सर दोबारा बता दें, आपने एक काले की हरड़ बेहेड़ा, नहीं ये जंगली हरड़ कहते हैं, ये काली हरड़ होती है, छोटी हरड़ होती है। ये मैंने पहली मर्तबा जी हमने पहले, ये असल में छोटी हरड़, काली हरड़ इसको कहते हैं। ये काली हरड़ है। और ये है इसको काबली हरड़ कहते हैं, ये बड़ी हरड़, ठीक है, ये काबली हरड़। और ये हो गया बेहेड़ा, और ये हो गया आंवला, ओके, और ये हो गया कशनीज। ये क्लस्टर हेडेक, यानी वो सर दर्द जिसमें आंख के अंदर सुबह चबो दिया गया हो। ठीक है सर, एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा आते हैं, फिर बाकी भी जो कुछ बाकी दो बताएंगे। टेक अ ब्रेक। हकीम इसहाक साहब मेरे साथ मौजूद है और हम अभी बात कर रहे थे कि देखिए हिकमत में जो है ना क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हकीम हैं और उनके पास बड़ा इल्म है, उनकी डिग्रीज़ भी होती हैं। ऐसी है इसहाक साहब, आप लोगों ने क्वालिफ़िकेशन हासिल की होती है, क्वालिफाइड होते हैं, आप लोगों के पास इल्म होता है, फिर आप लोग की जैसे नॉर्मल डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है वैसे आप लोग की भी प्रैक्टिस होती है और एक टाइम लगा के फिर आप लोग हिकमत के ये हकीम के डॉक्टर बनते हैं। आप लोग ऐसी है, आप लोग भी डॉक्टर होते हैं, ये बात मैं समझा रही हूँ। हर्बलिस्ट डॉक्टर, यू कैन हर्बलिस्ट डॉक्टर, बिल्कुल। तो ये पूरी दुनिया में अब आपको भी पता है लोग हर्बल की तरफ चले गए हैं, हर्बल चीज़ों से अपना इलाज कराना शुरू कर दिया है। हिकमत के ऊपर बड़ा लोगों को जो है ना अब रुझान हो गया है, वहाँ से अब अपनी ट्रीटमेंट जो है वो हर बीमारी की, हर चीज़ की ले रहे हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते। मगर एक चीज़ हमारे पूरे सोशल मीडिया पर जो फैली हुई है ना, वो ये है कि टोटके 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 टोटके। आज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताने लगी हूँ नाज़रीन, टोटके तो कोई चीज़ नहीं होती है। जो हकीम होते हैं ये टोटके थोड़ी देते हैं।
حکمت کی طرف سے, حکیم صاحب کی طرف سے آپ کو ٹوٹکے نہیں ملتے, آپ کو ریمیڈی ملتی ہے. وہ ریمیڈی وہ ہوتی ہے جس کا پہلے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کسی بھی بیماری کا. جب تشخیص ہو جاتی ہے کسی بیماری کی, اس کے بعد اس کی ریمیڈی کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ تشخیص جو کسی کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں وہ بیماری آتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا نکلتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ یہ اس کو ڈیزیز ہے, اور اس کے ساتھ وہ چیک ہوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی تشخیص کے بعد جو ہے نا یہ حکیم جو ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگری ہوتی ہے ڈاکٹر کی, پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, پریکٹس میں ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ اس کا علاج کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اپنی ریمیڈیز سے علاج کرتے ہیں, اس کو کیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ٹوٹکے ہیں نا, یہ ٹوٹکے آپ کے سوشل میڈیا کی نکالی ہوئی زبان ہے. ٹوٹکا کوئی چیز نہیں ہے حکمت میں, کوئی علاج میں کوئی ٹوٹکا کوئی شامل نہیں ہوتا. ٹوٹکا کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ سے آپ کیا کہیں گے یہ ٹوٹکا کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سر درد ہے اور آپ نے اسے کہہ دیا جو طریف علیہ السخدو سے استعمال کرے سر درد ٹھیک ہو جائے گا, بٹ کیسے ہوگا؟ اس کی سو مینی کازز تھی. ابھی آپ میں درد کیا حیران ہو گئی ہوں کہ اتنے قسم کے, اتنی اقسام ہے سر کے درد کی. اور اگر ہم سب یہ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہوتا ہے تو کوئی خاتون یہ کہہ دیتی ہیں اگر آپ کو یہ ٹوٹکا استعمال کرو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ دنیا میں پڑ جائیں. نہیں ہوگا. یہ آپ نے جتنے بتائیں اس میں سائن ہوں گے, ٹیسٹ ہوں گے, جو ان کا تشخیص کیا جائے گا بیماری, پھر اس کے حساب سے آپ اس کا علاج دے رہے ہیں, which is the remedy. اور وہ اسے کیور بھی ہو جائے گا. کیور بھی ہوگا جب اس سے ٹوٹکے استعمال کریں گے فار شارٹ ٹائم کے لیے, جیسے آپ نے کوئی پین کلر لے لیا, ایسا ہو گیا, باقی پھر ویسے رہا. جبکہ ہم جو بتاتے ہیں, جو علاج بتاتے ہیں, اس سے مرض جڑ سے ختم ہوتا ہے. ہمارا جو علاج ہے بے شک یہ سلو ہوتا ہے, بٹ یہ کیوریٹیو ہوتا ہے, پیلیٹیو نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ جو ہم صرف ٹوٹکے, اس کے ٹوٹکے, گورا کرنے کے ٹوٹکے, کالا کرنے کے ٹوٹکے, ٹھیک ہے, ہڈی کے ٹوٹکے, شوگر کا ٹوٹکا ہے, بلڈ پریشر کا ٹوٹکا, تو یہ دانوں کے ٹوٹکے, ہر چیز کا جو ٹوٹکے, ہاضمے کے دبلے کرنے کے ٹوٹکے, ہر چیز کے جو ٹوٹکے کے ایک نام لگایا ہوا ہے. تو دیٹ از ویری رانگ. اس سے تو طب کو جو ہے فائدہ ہونے کے, طب جو ہے مزید اس میں ڈکلائن آئے گا, طب مزید اس میں اس کا لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. کسی کو اگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا دین اگر دیکھیں نا, میں ایک ابھی آپ کو سر درد کی ایک چیز بتاتا ہوں, جیسے کہ اس میں تیزابیت کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے, اس میں ہم نمک استعمال کرتے ہیں. اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے, کسی نے وہ یوز کر لیا, اس کا بلڈ پریشر اور ڈسٹرب ہو جائے گا, خدا نہ خاصہ اس کو پھالی بھی ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں آپ نے اس کو روٹ کاز کو کلیئر کرنا ہے. جس کا بھی آپ پیج لائک کریں یا جس کو دیکھیں یا جس کی فالوئنگ میں ہوں آپ یہ میک شور کریں کہ اس بندے نے اپنی ڈگری لگائی ہو, اس کی کوئی ایسی حکمت کی, حکیم کی کوئی شاپ ہو, جیسے حکیم صاحب از ویری فیمس ایز ویل. اسحاق صاحب کی اپنی ایک کلینک ہے جہاں پر پوری دنیا جا کے ان کے پاس علاج کراتی ہے, اور ہم اس لیے ان کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان سے کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں, اور آپ کا کوئی مصیبت ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری کا, کسی چیز کا, تو اس کے علاج کے لیے کوئی کیوریبل ڈاکٹر جو ہے آپ کو مشورہ دے. تو خیر میں یہی کہوں گی کہ جس کی بھی آپ کوئی ریل دیکھیں یا کسی کا کوئی ویڈیو دیکھیں, تو جس میں آپ جب ٹوٹکے کا نام دیکھیں تو آپ میک شور کر لیجئے کہ آپ جن کا یہ ریل دیکھ رہے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس ڈگری ہے, ان کے علم میں کس طریقے کی پروفیشنلزم ہے, اس کے بعد پھر آپ ان سے اپنا علاج کروائیے یہ, اور ساتھ ساتھ پھر اپنے ٹیسٹ بھی کروائیے جب علاج کرا لیں, دیکھیں کہ وہ کیور ہوا ہے, کس حد تک ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ چیزیں استعمال کریں اور اس کے بعد آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا اللہ ولی. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کیجئے, ساتھ میں علاج, دوا, یہ سب کچھ میچ کرے گی, مرج کرے گی, دین پھر آپ کو شفا حاصل ہوگی. ایسی ہے سر؟ جی بالکل ایسے ہی, اور یہی آپ نے بہت اچھے انداز کے اندر حکمت کی ڈیفائنڈ بھی کر دیا اور اس کا طریقہ علاج کے بارے میں بتا دیا. واہ سر کیا بات ہے. اچھا, اور خاص طور پہ میں ایک چیز کہوں گی, جیسے تھوڑی بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جیسے اس حد تک تو چلتا ہے کہ چلو آلو کا رس نکال کے جب آپ چہرے پہ لگا لیں, ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی پھل ہیں ان کے کوئی چھلکے لوگ ایکسٹریکٹ لگا لیتے ہیں, وہ چلو ٹھیک ہے. ملتانی مٹی کا ماسک لڑکیاں لگا لیتی ہیں دانوں کے لیے, اس حد تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, انڈے کا ماسک کوئی لگا لیتا ہے, وہ اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن ملتانی مٹی کے بارے میں آپ سے کہوں گے, اگر آپ کے جو گلینڈز ایکسٹرا جو آئل دے رہے ہیں, سیبم زیادہ آ رہا ہے, دین تو اس کے لیے بہت اچھا ہے, اس نے اس کو ابزارب کر لینے. اگر سکن آلریڈی ڈرائی ہے تو پھر تو اس کو اور زیادہ خراب کر دے گا. بالکل یہی بات, میں تو استعمالی میں تو. اچھا, اور دوسری بات, ملتانی مٹی جو ہے نا, اس کا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ڈرائی سکن کے اوپر استعمال کریں گے تو جوانی میں بڑھاپا آ جائے گا, چہرے پہ رنکلز آ جائیں گے, اور اس کو رکھنے کے طریقے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ اس کی بھی ایک پریکٹس ہے. میں نے تو کیونکہ بہت اس طرح کے بڑے حکیموں سے پوچھا ہوا ہے تو مجھے اس کا طریقہ پتہ ہے. چہرے پہ لوگ سکھا لیتے ہیں, جھریاں آ جاتی ہیں, بڑھاپا جوانی بچپنے میں آ جاتا ہے.
یہ ضرور دیکھیے جن بچیوں کو دانے نکل رہے ہیں وہ چہرے پہ سکھانا نہیں ہے بالکل پتھر کی طرح. انڈے کو بھی چہرے پہ سکھانا نہیں چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ایسی ریمیڈیز ہیں جس کو جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, کن اسکنس کے لیے سوٹ کرتا ہے. تو ہلکی پھلکی آنچ پہ ٹرائی کر لیا کریں, مگر اس کو پھر بھی ہر جگہ پہ پہلے پیچ ٹیسٹ کریں, ہاتھ پہ کر لیں کہیں ایسی جگہ, ٹانگ کی جگہ پیچ ٹیسٹ کریں. اگر اپنی طرف سے آپ نے خود حکیم بننا ہے تو پھر اس طریقے سے کر لیجئے گا, یا کسی کی کوئی ریمیڈی دے کے کسی سیلیبریٹیز کی, کسی اسٹار کی وہ استعمال کرتا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے, تو پہلے اس کو پیچ ٹیسٹ کر لیں. آپ کی اسکن آپ کو واپس نہیں ملے گی کسی کے بتائے ہوئے ہیں, کسی کے ریمیڈی ٹوٹکے سے. تو ٹوٹکا کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. آگے چلتے ہیں, سر کے درد کے بارے میں آپ بات بتا رہے تھے اتنی ساری. کیا سر کے درد سے ہیئر فال بھی کاز ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. دیکھیں اب ہم نے کہا کہ جب خشکی ہو جاتی ہے, تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے تو بلڈ ویسلز کانٹیکٹ کر جائیں گی. جب بلڈ ویسل کانٹیکٹ کریں گی تو بلڈ فلو پراپر نہیں جائے گا آپ کے بالوں کے فولیکلز میں, تو بالوں کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملے گی. تو کیا ہوگا, بال پہلے باریک ہوں گے اور پھر گرنا شروع ہو جائیں گے. تو روٹ کاز کیا ہوا, تیزابیت اور خشکی. جن کو یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کے جس سے وہاں میں ڈینڈرف آیا سب کچھ, تو آپ نے پھر خشکی کا علاج کرنا ہے, اس بال گرنا بند ہو جائیں گے. اچھا سر, یہ جو سر کمزور ہو جاتا ہے, کچھ لوگ سر میں وہ دیسی گھی لگواتے ہیں کہ یہ سر کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے, دیسی گھی کی چمپیاں کرواتے ہیں, اس سے بھی سر کا درد نارمل ہوتا ہے, سر میں طاقت آتی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ بڑے بزرگ کہتے ہیں نا سر کمزور ہے, سر میں دیسی گھی باداموں کو ساڑ کے لگاؤ. نہیں, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر بلڈ فلو ٹو دا برین پراپر نہیں ہے, سکل نہیں آ رہا, تو بیسیکلی کوئی بھی آئل ہے چاہے کچھ بھی ہے, آپ اس کو کیا کرتے ہیں, ہلکا ہلکا مساج کرتے ہیں, دیٹ بلڈ رش ٹو دا یور اسکل, اور اس طرح آپ کے پھر فولیکلز کو پراپر, ہیئر فولیکلز کو پراپر بلڈ بھی ملے گا اور آپ کا سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس حد تک تو وہ ٹھیک ہے, لیکن بغیر اس کی کاز کو, اس کی روٹ کاز کو ڈیٹیکٹ کیے آپ نہیں اس طرح کی ریمیڈیز یوز کریں گے. اچھا, اور سر کچھ ایسے آئلز ہوتے ہیں جن کو سونگنے سے بھی سر کا درد جاتا ہے, is that true؟ کیا ہے, کیا لیونڈر آئل کا ہے؟ جتنے میں خوشبو ہیں وہ ڈائریکٹ کیا کرتی ہیں, جا کے آپ کے نروز کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں. تو یہ لیونڈر آئل کا سنا تھا جی میں نے بالکل کہ سر درد کے لیے کام کرتا ہے. لیونڈر آئل, دیکھو لیونڈر آئل ہو جائے گا, آلیو آئل ہو جائے گا, سینمن آئل ہو جائے گا, ایون کہ مشک جو ہے, کہ یہ کستوری جسے ہم زبان کہتے ہیں, اس کو بھی ہمیں مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس کی خوشبو دیتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن مزاج کو دیکھتے ہوئے. لیکن بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور آپ نے کستوری اس کو سنگھا دی, ایٹ دا اسپاٹ اس کو ناک سے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی, اس کا بلڈ پریشر اتنا شوٹ کر جائے گا. لیکن جس کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے ہے, آپ اس کو جو ہے اس میں زیادہ جو خشخاش کا آئل ہے آپ وہ استعمال کروائیں, وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یعنی آپ نے مزاج کو دیکھنا ہے اور مزاج کے مطابق آپ نے آئل بھی وہ اپلائی کروانے ہیں. یہ نہیں کرنا کہ آپ مزاج کو دیکھیں بغیر آپ شروع کر دیں. خشخاش والا جو آئل ہے اسے نیند بھی آئے گی کیا؟ جی بالکل نیند آتی ہے, کیونکہ وہ خشکی کو ختم کرنے والا ہے. جب جسم کے اندر خشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے, جسے ہماری زبان تیزابیت کہتے ہیں, تو ظاہر نیند نہیں آتی. اس بھی کیا, آپ اسے کنپٹی میں لگاتے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا, مریض اس کا ایڈکٹ نہیں ہوتا. اچھا, اس کا نشے کا عادی نہیں ہوتا. نشے کا عادی نہیں ہوتا. سر ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے, تو پھر یہاں پر وہ جو ریمیڈیز کچھ اور بھی ہیں امپورٹنٹ, اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیجیے گا, اور بھی کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ سر درد کے حوالے سے بتانی ضروری ہے پلیز. سفیشینٹ. اب چونکہ سر درد کی اتنی اقسام ہیں, ان کو یاد رکھنا اور ان کو بتانا خود بذات خود سر درد ہے. یار زبردستی کو بریک. ویلکم بیک. آج ہم نے بڑی باتیں کی ہیں اس بارے میں, اور ہم نے یہ بات کی ہے کہ ٹوٹکے وہی بتاتے جن کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہوتی, ہے نا جی؟ ہاں جی, ہاں. چلو کوالیفائڈ جو طبیب ہوگا وہ یقینی طور پہ فرسٹ ڈائگنوز کرے گا, اس کے میازم کو دیکھے گا, اس کے مزاج کو دیکھے گا, دین اس کے لیے جو نسخہ تجویز کرے گا, الحمدللہ وہ سے وہ مرض پرماننٹلی ٹھیک ہوتا ہے. مرض دبتا نہیں ہے. جیسے سر درد کی بات ہم کر رہے ہیں, جیسے پین کلر, سر درد پین کلر فار ٹائم بینگ, اور اس کے بعد سر درد پھر واپس آ جائے. اس لیے پورے میڈیا سے ریکویسٹ ہے ہلکی پھلکی آنچ پہ وہ چیز جو کسی کو نقصان نہ دے, اگر بتانا ہے اس کا, جس کا نام آپ لوگوں نے, جس چڑیا کا نام ٹوٹکا رکھ دیا, وہ بتا دیں. دیٹ از ناٹ ہارمفل, جس سے کسی کی ذات, کسی کی اسکن یا کسی کی صحت یا کسی کی شوگر, بلڈ پریشر یا کینسر خراب نہیں ہو, تو وہ آپ نہ چھیڑیں. تو اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں, کوئی بھی ایسی چیز, ان کو پھر آپ کوالیفائڈ لوگوں کو ڈیل کرنے دیں پلیز. دیٹس ناٹ آر جاب. ایسے ہی سر, چلیں جی آگے چلیں گے. جو ہم بات کرتے ہیں سر درد, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو سر درد ہوتا ہے, اس کے لیے ہمارے طب کا ایک بہترین دوا ہے
جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی چندن یا رولفیا کہا جاتا ہے اس کو. یہ ہماری ایک بہترین دوا ہے. وہ لوگ جن کا سر درد ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ دوا یوز کر سکتے ہیں جسے میں نے کہا ہے چھوٹی چندن. لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں ہم اور ملاتے ہیں. ایک چیز ہے اس کے لیے جو ہے یہ ہے لانگ پیپر, جسے ہماری طب کی زبان میں مگاں کہتے ہیں. اسے لانگ پیپر, یہ شہتوت کی طرح ہوتی ہیں یہ, اور اس کو کالی مرچ کی ہی ایک قسم ہے, بٹ اس کو الگ سے آپ دیکھیں لانگ پیپر, یہ اسے مگاں کہتے ہیں. دوسری چیز, اور تیسری چیز اس کے اندر ہے یہ بلیک پیپر جسے کالی مرچ کہتے ہیں. سر ٹیسٹ اس کا اس کا دونوں کا ایک ہے؟ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مرچی اس میں بھی ہے؟ جی مرچی اس کے اندر. یعنی یہ 3 چیزیں ہیں. تینوں چیزوں کو برابر وزن میں پیس کے آپ مکس کر لیجئے اور 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیجئے گا. اسے زیادہ ڈوز نہ دیجئے گا. اچھا ایسے بھی پھاک سکتے ہیں؟ ایسے بھی چائے والی چمچ کا آپ آدھی چائے والی چمچ آپ وہ لے لیں دن میں 3 دفعہ لے لیں. لیکن ساتھ نمک کا ضرور پرہیز کیجئے, چکنائی کا ضرور پرہیز کیجئے. انشاءاللہ آپ کا جو بلڈ پریشر جیسے ہی وہ کنٹرول ہوگا آپ کا سر درد ٹھیک ہوگا. آپ کو لڑائی کرنے کو من نہیں کرے گا. کسی کی بات پہ آپ غصہ ہو رہے ہیں, آپ اس پہ لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور آپ کے بچوں سے بیوی سے آپ کا بیہیویئر بڑا رف ہو رہا ہے. یہ استعمال کریں, سیف ہے, اور انشاءاللہ چند ہفتوں کے استعمال سے بلڈ پریشر فار ایور ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تو پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بلڈ پریشر. اور میں نے الحمدللہ 32 ایئر سے یہی ریمیڈی ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو استعمال کرواتا ہوں, تو الحمدللہ وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ within 1 week بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے. 2 ماہ ریگولر یوز کریں, پرماننٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ انڈا ہے, پالک ہے, ساگ ہے, میتھی, یہ بازار کے کھانے ہیں, یہ ہر وہ چیز جو پرووک کر دیتی ہے نا اس کو, گرم ہوتی ہیں, گرم چیزوں سے اوائڈ کیجئے, چکنائیوں سے اوائڈ کیجئے, تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. چائے وائے پی سکتے ہیں بلڈ پریشر میں؟ آدھا کپ لے لیں, لیکن کوشش کریں کہ اس میں میٹھا کم سے کم ڈالا جائے اور چکنائی سے ہٹا لی جائے, کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ چکنائی بھی ہوتی ہے. ہم 2 چیزوں سے, چکنائی سے پرہیز کریں, آپ میٹھے سے پرہیز کریں, آپ نمک سے پرہیز کریں, اور اپنی ڈائٹ کو کم کرتے اپنے ویٹ کو ڈاؤن کر لیں. سر رمضان شریف بھی آ رہے ہیں ابھی سر پہ, انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے. اس ٹائم پہ بھی جو نیند کی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, شروع کے جو پیریڈ ہوتے ہیں نا, جو ٹائم کے ہفتہ تو لوگوں کو اپنی نیند کو بیلنس کرنے میں لگتا ہے, جبکہ سب سے خوبصورت ٹائم ہی وہی ہوتا ہے. آپ کی لائف روٹین چینج ہو جاتی ہے, آپ کا کھانا پینا, ایک آپ کا جو ورک پلیس پہ جانا آنا, جو بھی روٹین ہے سب کچھ اچھی ہو جاتی ہے لائف سرکل. مگر اس کے بعد نیند کی جو ڈسٹربنس شروع میں ہوتی ہے نا تھوڑی سی, اس سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. بالکل اس کو کس طریقے سے مینیج کریں. پھر اس کے بعد جب نماز کے بعد سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے نیند کوئی نہیں آتی, الگ غلط ٹائموں پہ آتی ہے, یا تو نماز سے پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے. انسانی دماغ جو بہت جلدی جو ہے وہ ڈسٹرب تو ہو جاتا ہے, تو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. سر اس کے لیے درد جو ہے سر میں نیند کی ڈسٹرب, اس کے لیے نیند پوری کرنا ضرورت ہے. دن کو نیند پوری کر لیں. اچھا دوائیاں مت کھائیں, جس حد تک بچت ہو سکتی ہے دوائیوں سے پرہیز کیا جائے. اپنی عادت کو کنٹرول کریں. کس وجہ سے نہیں آ رہی تھی, نیند پوری نہیں ہو رہی تھی, آپ اپنے دن کے اندر آپ اس ٹائم کو پورا کر لیں, آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے. اچھا سر ایک اور چیز, کچھ لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی, اسٹریس, چڑچڑے, کھڑکھڑے, بدتمیز, بد زبان. تو وہی تو اچھا وہ جو بہت غصے کرنے والے نہیں, فضول میں ایک گھر میں ایک بندہ ہوتا ہے ایسا, زیادہ تر بزرگ ہوتے ہیں, یا پھر ایک چھوٹا چڑچڑا سا بچہ ادھر ادھر جو ہے نا لٹو کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس بچے کو نیند نہیں آئے گی, پوری رات پورے گھر کو جگائے گا. یا پھر کوئی بزرگ ایسے ہیں وہ پوری رات کھانستے رہیں گے, بیمار بھی ہوں گے, یا چیختے رہیں گے میرے ساتھ بیٹھو باتیں کرو, تو وہ پورے گھر کو سونے نہیں دیتے. کوئی ایک گھر کا بندہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ سے جو ہے نا نیند بڑی ان لوگوں کی ڈسٹرب ہوتی ہے, اسی لیے وہ چڑچڑے ہوتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے, بچے بھی وہ والے ڈسٹرب ہوتے ہیں نیند پوری نہیں کرنے والے, کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے نیند نہ پوری کرنے, اور ان کو نیند کی کوئی ایسی دوائی دے دی جائے, ایسی کوئی حکمت میں ہے؟ بالکل ایسی ہے جو ہمارے ہاں نیند کو بہت اچھے انداز میں, چونکہ اس ٹائم وہ مطلب میلاٹونین ہو وہ پوری ہربل. بالکل ہے, اور اس ٹائم چونکہ اس کے اجزاء تو میرے پاس اویل نہیں ہے, چونکہ میں اس کے لیے آپ کو ایک نسخہ اچھا سا بتا دیتا ہوں, کیونکہ اس سے بھی تو سر میں درد ہوتا ہے. آپ نے یہ لینا ہے بادام لینے اچھے والے, جسے کندھاری بادام کہتے ہیں, امریکن نہیں چلیں گے, نہیں, یا گل بندی کہتے ہیں, کہ اس کے اندر آئل پوری مقدار میں ہوتا ہے. گل بندی بادام جی چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ اس میں پورا آئل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہے 50 گرام وہ لے لیا. آپ اس میں بلکہ 250 گرام آپ وہ لے لیں, ایک پائیا وہ لے لیا. 50 گرام اس کا مغز کدو ڈالیں گے, کدو کے بیج کے مغز ڈالیں گے. 50 گرام اس کے اندر تخم کاہو ڈالیں گے,
اس کی شکل ایسے ہوتا ہے جیسے جو ہوتے ہیں لیکن اس کو تخم کاہو کہتے ہیں. تخم کاہو. اچھا. 50 گرام ہی اس کے اندر آپ نے خشخاش ڈال لینی ہے, یعنی 4 چیزیں ہو گئی. خشخاش ہے نیند کے لیے. ہاں, سلیپنگ کے لیے. 50 گرام. اور پھر 250 گرام اس میں آپ نے چینی ایڈ کر لیں یا کوزا مصری ایڈ کر لیں. کوزا مصری صحیح ہے. کوزا مصری ایڈ کر لیں. ان سب کو الگ الگ گرائنڈ کر کے چھاننی سے چھان لیں تو آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا نیند آور جو ہے دوا تیار ہو. ٹیسٹفل بھی ہوگا. ہاں جی, کیونکہ مصری اس کے اندر. رات کو 2 چمچ 1 گلاس دودھ میں مکس کریں اور آرام سے پی لیں. سر یہ تو پتلا پاؤڈر بن جائے گا. جی, یہ ریڈی میڈ سردائی ہے. پہلے لوگ اس کو سردائی بناتے تھے, اب لوگ بس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ سردائی پہ اتنا ٹائم دیں اور وہ کنڈی ڈنڈے سے اس کو بنائیں. اٹس اے ریڈی ٹو یوز. سر کتنی دیر میں نیند آ جاتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ جو ودن ہاف این آور. واہ. اور ڈیلی یوز کر لیں آپ کی نیند ایسی ٹھیک ہو جائے گی اور اتنی ساؤنڈ سلیپ ہوگی کہ آپ پریشان ہیں جی اتنا مجھے اچھی نیند آ رہی ہے اور صبح بالکل فریش اٹھے جی. پھر اس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہے. سب سے بڑی سر یہ بات, بھانگ تو نہیں بن گئی؟ بھانگ نہیں, اس میں بھانگ کا میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن کمال کا یہ نسخہ ہاں. واہ. چھوٹے بچے سے لے کے 80 سالوں کی عمر تک کا شخص استعمال کرتے ہیں. مرد استعمال کر سکتے ہیں, لڑکے استعمال کر سکتے ہیں, لڑکیاں, عورتیں, سب کو اس کا کوئی نقصان نہیں. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ موبائل سائڈ پر رکھ دیجئے, بتیاں بند کیجئے, ٹھیک ہے, سکون سے ٹینشن وینشن چھوڑ کے اس کو پی کے لیٹیے, پھر آپ دیکھیں نا. اور اگر چاہیں تو آپ اسے 2 ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں, صبح بھی اور رات کو. صبح ناشتے کے بعد لے لیں. تو پھر تو صبح نہیں, یہ وہ ٹرنکولائزر نہیں ہے. اچھا. یہ آپ کے جسم کے اندر جو خشکی ہے اس کو ختم کرتا ہے. رطوبات کو جیسے جیسے پیدا کرتا چلا جائے گا آپ کو بہترین قسم کی نیند آنا شروع ہو جائے گی. غصہ بھی ختم, نیند بھی ٹھیک, اور آپ کے بال گرنے بھی بند, اور آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا اس سے. واہ واہ واہ. سر کچھ لوگوں کے سر کے درد کی وجہ سے نا آنکھوں کے آگے دھلا دھلا آ جاتا ہے سب کچھ. جی اسی وجہ ہوتا ہے, یہ آپ کو میگرین میں آتا ہے. ہاں. ایسے آتا ہے جیسے کوئی لائٹس آپ کے آگے آ گئی, جیسے کوئی پتنگے آپ کے آنکھ کے سامنے آ رہے ہیں, عجیب سی چیزیں آپ کے آنکھ کے سامنے اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں, تو یہ میگرین کی وجہ سے. اور میگرین کے لیے جو میں نسخہ بتایا ہے within 5 days کلیئر. تھوڑی محنت ہے کہ اسے صبح رگڑائے, اسے سردائی بنا کے یوز کر لیں. نہیں تو پھر ½ ٹی اسپون دن میں 3 دفعہ استعمال کر لیں, میگرین کلیئر ہو جائے گا, پرمننٹلی کلیئر ہو جائے گا. سر آپ مجھے بتائیں, آپ حکیم کیوں بنے تھے؟ یہ میرا فیملی پروفیشن بھی تھا, اور الحمدللہ میں نے ایف سی کالج سے بی ایس سی کی, دین میں اس لائن میں آیا. کیونکہ اب پرابلم یہ رہا ہے کہ نو اڈیز لوگ حکیم کے صرف نبض پہ نہیں مطمئن ہوتے, وہ اپنے پورے ٹیسٹ لے کے آتے ہیں جس کو اپنی طب سے کوریلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. علاج کروانے کے بعد اگین اس کو پھر ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں, تو پھر جا کے حکمت بھی کچھ نکھار آتا ہے. سر آپ کے والد صاحب بھی حکیم تھے؟ جی میرے والد صاحب تھے, میرے بڑے بھائی. نام بتائیں نا والد صاحب کا, آرکائیو بھی ہے یہ چلتی ہے. محمد سلطان نام تھا ماشاءاللہ. تو اور ان کے بھی ہاتھ میں بڑی شفا تھی. اللہ تعالیٰ نے شفا ہے. دوسرے میرے بھائی تھے محمد وارث صاحب تھے, وہ بھی یہ طب کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا, اور بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. واہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈگری پڑھ کے اور پھر میں جب آیا تو میں نے طب کا لاہور سے بقاعدہ گولڈ میڈلسٹ ہوں. میں نے طب کا لاہور میں 2 سال فزیالوجی پڑھائی, اور آج میں آج کل اسلامی یونانی میڈیکل کالج میں صاحب کا 20 سال سے میں وہاں پڑھا رہا ہوں, اور ایز اے پروفیسر میں وہاں کام. سر کیا بات ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور علم بانٹتے ہیں, اور میں بڑی اور 35 ایئرس سے الحمدللہ میں اپنا کلینک رن کر رہا ہوں. سر بڑا اللہ تعالیٰ. لاسٹ میں نے آپ کو بتایا کینسر کے پیشنٹ کو جو میں نے ٹریٹ کیا, آپ نے رپورٹ بھی دکھائی ہمیں بیفور آفٹر. سر آپ اپنے بچوں کو بھی لائیں گے اس فیلڈ میں آگے؟ جی بالکل, ان کو یہ نالج میں ان کو ضرور ٹرانسفر کروں گا. جی بالکل بالکل, بے شک بے شک. سر بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا سر. ایک لاسٹ ہے, میں اگر کہیں تو ہاں بتا دیں. ایک وہ سردہ جس سے ہم نے کہا تھا, یہ پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے, تیزابیت کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے, جسے ہم وات کا کہتے ہیں. ہم آیورویدک, چونکہ میں آیورویدک, طب یونانی اور نظر مفرزات تینوں کی پریکٹس کرتا ہوں, تو میں نے کوشش کرتا ہے تینوں جو میرے سننے والے ہیں ان کو میں پورا نالج اس کے بارے میں دے دوں. تو یہ جو تیزابیت کی وجہ سے پٹھوں میں جو کھچاؤ ہوتا ہے, اس کے لیے ریمڈی کمال کی ریمڈی ہے. حالانکہ وہ سر درد ہے نہیں, پٹھوں موروں میں دباؤ آ جائے, اسپیس کا منفرد ہوتا ہے, اس کے لیے یہ ہے سنا مکی. سنا مکی میں ایک کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے نکال لینی ہے. اچھا. یہ لینا ہے آپ نے 100 گرام. جی دوسری چیز ہے اس میں اجوائن دیسی. اجوائن کی 4 قسمیں ہوتی ہیں, لیکن آپ نے اجوائن دیسی لینا ہے اس میں سے. اجوائن دیسی 100 گرام یہ لینا ہے, اور 50 گرام اس کے اندر آپ نے یہ جو ہے وہ پنک سالٹ ڈالنا ہے. یعنی جو عام نمک ہے, پنک نمک ہے, آپ نے وہ لینا ہے, دوسرے ریفائنڈ نہیں لینا. آپ نے یہ آپ نے الگ پاؤڈر کر کے مکس کر لینا ہے, اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام آپ نے دینا ہے. تو لیکن یہ دیکھیے اس مریض کو بلڈ پریشر نہ ہو,
پھر آپ نے دینا ہے یہ مائنس کر تو سکتے ہیں، پھر وہ نقصان دے گا. نہیں تو پھر یہ مائنس کر سکتے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی سر درد کی میں نے الگ بلڈ پریشر کی سر درد میں الگ آپ کو ریمیڈی بتا دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رکھنا ہے مگر اس بندے کو بلڈ پریشر نہ ہو. اس کو بلڈ پریشر نہ ہو تو پھر وہ یہ نسخہ استعمال کرے تو اس کا یہ سر درد. اور اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یا تو سر کے رات کو سر کے نیچے بازو لے کے سو جاتے ہیں یا ہاتھ لے کے سو جاتے ہیں یا تکیہ بڑا استعمال کرتے ہیں. ہوتا کیا کہ ان کے مورے پہ کمپریشن آ جاتا ہے اور ان کے مورے آپ کے جو اسپیس درمیان میں کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کو پھر سر درد رہتے ہیں. وہ سر درد کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، اثر ثابت کے علاج کرتے نہیں ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتے. اس سے ٹھیک ہو جائے. بہت بہت شکریہ سر. سر اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، یا آملہ سوکھا میں لے لوں؟ آپ سب کچھ لے لیں. اخلاق ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ. ایک میں نے اسحاق صاحب سے جو ہے نا ایک تیل منگوایا تھا اور ایک یہ آملہ منگوایا تھا، یہ میں بھولنا جو ہمارے ساتھ جائے گا. بہت بہت شکریہ سر. اور یہ دیکھیں میں ایسے لوگوں کو بلاتی ہوں جن کی چیزیں میں خود بھی استعمال کرتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو ہے نا چلتا پھرتا اعتبار ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اور میں ان کی جو ریمیڈیز ہے ان کو استعمال کر کے بڑی خوش بھی ہوتی ہوں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی تھی دال چینی کی، باقی اور بھی چیزیں پھر میں اپنے پروگرام میں آگے آپ کو ان کی ریمیڈیز بتاؤں گی. اپنا خیال رکھیے گا. we'll see you after a break. تھینک یو. ویلکم بیک. ناظرین میرے پاس بڑے معزز مہمان موجود ہیں. میرے پاس سب سے پہلے جو ہیں ڈاکٹر سعیدہ اصغر موجود ہیں، تمغہ امتیاز بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور انمول ہاسپٹل جو ہے ان کی سب سے پہلی آنکالوجسٹ بھی میرے ساتھ ہیں یہ، اور انہی کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے فرخندہ زیب. یہ ہے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن اور لبیک کینسر فاؤنڈیشن کی، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی جو ہے نا ایکسپرٹیز ہیں، بہت ایفرٹ کرتی ہیں. کیا کیا کام کرتی ہیں وہ سارے بھی ہم آپ کو بات چیت میں بتائیں گے. تیسری جو خاتون بیٹھی ہیں وہ ہے ڈاکٹر فائزہ جی. وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اس آرگنائزیشن کی جس کی میں بات کر رہی ہوں، لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن کی. ایک یہ فاؤنڈیشن کیوں بنائی گئی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ سٹوری ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر میں ان کی زبانی آپ کو بتاؤں گی. یہ جو ہسپتال وغیرہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہاسپٹلز میں جب کوئی کینسر پیشنٹ جاتا ہے وہاں پر، تو جب ڈاکٹرز ان کو جواب دے دیتے ہیں کہ دس از دا لاسٹ اسٹیج اور اس سے اوپر جو ہے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں جائیے اور بس اس کو جو ہے نا اگر کوئی آپ کو آکسیجن پرابلم ہو تو سلنڈر رکھ لیجئے، کوئی ڈاکٹر کو آپ کو ایشوز ہوں تو آ جائیے گا، کوئی ایسے سمٹمز آپ کو دکھیں تو پھر آپ ہاسپٹل آ جائیں. اس ٹائم پہ وہ جو کینسر پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو مجھے ہاسپٹل بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل تو افورڈ نہیں کر سکتا، پھر پرائیویٹ بھی آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں. اور اگر گورنمنٹ ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بیڈ کی آپ کو پتہ ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے بیڈ خالی کرنا ہے تو دوسرے پیشنٹ نے اپنی ٹریٹمنٹ کی تیاری کے لیے آنا ہے. تو یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جب آپ کو ہاسپٹل جواب دیتا ہے تو اس کے بعد اس فاؤنڈیشن میں آپ آتے ہیں، ادھر آپ ان کی جو ہے نا ان کی مدد لے سکتے ہیں. کیا کیئر ہوتی ہے، کس طریقے سے ان کی باقی سچویشنز میں جو ہے وہ ہیلپ کی جاتی ہے، یہ کس طریقے کی خدمات کرتا ہے یہ ادارہ، اس سے کیا افادہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے پاس جو ڈاکٹر سعیدہ اصغر جی موجود ہیں ان سے پوچھیں گے سب سے پہلے کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ کیوں بنائی اور یہ کیا کام کرتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اچھا میری امی کا نام بھی نا سعیدہ خاتون، تو اس وجہ سے بھی ایک تو مجھے اپنی امی کے نام کے ساتھ آپ کا نام ریکال ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو کینسر کیئر فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں. میری امی کا انتقال کینسر کی وجہ سے ہوا تھا، تو ہاں پھر اس وجہ سے بھی میرا نا ایک بڑا رجحان ہے. میں ہمیشہ سے اپنے شو پہ اسی طرح کے اویئرنیس پروگرامز کرتی ہوں، یا پھر کوئی اگر ایسے کینسر کیئر کی کوئی ایسی سلوشنز کہیں سے کوئی رہنمائی دکھ جائے تو لوگوں تک میں وہ بات ضرور پہنچاتی ہوں. تو آپ سب سے پہلے بتائیے گا یہ کینسر کیئر فاؤنڈیشن جو آپ نے لبیک یہ بنایا، یہ کیوں بنایا، کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ کی تھینکفل ہوں بہت کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اب اس سے ہمارے جو شعبہ ہے اس کی لوگوں تک انفارمیشن پہنچے گی. تو یہ میں ڈائریکٹر تھی انمول کینسر ہاسپٹل کی، تو وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ جو کچھ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو ایڈوانس کیسز ہوتے ہیں تو ان کو ہاسپٹل والے جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا کچھ نہیں کرنا، پاسبل نہیں ہے آپ کے، اب اگر کوئی بھی آپ کو دوائی دیں گے تو فردر آپ کی کنڈیشن کو خراب کرے گی. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ کیور نہیں ہوئے ہوتے، تو ان سب کو پھر یہی کہتے تھے کہ اب ہاسپٹل میں تو جن کا علاج ممکن ہے ان کو رکھیں گے تو آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں، تو وہیں پہ ان کو لک آفٹر کریں.
تو اس وقت مجھے خیال آتا تھا کہ یہ اب کیسے گھر جا کے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سے ان کو گھر میں مینیج کریں گے، ان کی نرسنگ کیئر کیسے کریں گے گھروں میں. تو پھر اس وقت مجھے خیال آتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہمارے پاس ہو جہاں اس طرح کے پیشنٹس کو ہم رکھ سکیں. تو بس وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پھر یہ پاسبل ہوا کہ اس طرح کا ہم نے شروع کیا. جی کتنے سال پہلے؟ یہ ہم نے 2009 میں شروع کیا تھا. تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس وقت آپ سمجھیں کہ ابھی ہمارے پاس کچھ فنڈز نہیں تھے. ایک خاتون تھیں اچھی ویل ٹو ڈو، انہوں نے کچھ فنڈز دیے تھے اکٹھے اور کہا کہ اس کو آپ شروع کر دیں. تو اس بسم اللہ کر کے، اللہ کا نام لے کے ہم نے شروع کر دیا. مجھے ایک یہ خیال تھا کہ جب میں ڈائریکٹر تھی نا، اس وقت بھی اگر کوئی ہم ایسی چیز جو مریضوں کی بہتری کی سوچتے تھے تو کچھ دنوں کے بعد ہی کہیں سے فون آ جاتا تھا کہ ہم فنڈ دینا چاہتے ہیں. تو بس میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ مدد اس طرح کرتے ہیں تو ہم اس طرح کا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام کروانا چاہ رہے تھے، چلائیں گے آگے. تو پھر بس ایسے ہی ہوا. اس وقت تو ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے، ہمارے پاس بیڈز وغیرہ تو ہم نے پیشنٹس کو دے دیے، لیکن ابھی ہم صرف پیشنٹس کو ناشتہ دیتے تھے، باقی وہ خود مینیج کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ بس اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 2009 سے یہ چل رہا ہے. اور اب ہم ان کو ناشتہ بھی دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. اس کے علاوہ ہم پیشنٹس کو پھل وغیرہ بھی اور دودھ وغیرہ بھی دیتے ہیں. ماشاءاللہ سعیدہ جی. فرخندہ زیب جی کو بھی میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے آپ کافی کام کر رہی ہیں، پھر ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میں بھی آپ کا حصہ ہے اس میں. تو مجھے پلیز بتائیے گا کہ کس طریقے سے پھر پیشنٹس کو مینیج کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کتنے اب تک اب اس سچویشن میں آپ کے پاس کتنے پیشنٹس ہیں جو کینسر کے آپ کے پاس علاج کروا رہے ہیں، آپ کی ہیلپ لیتے ہیں؟ اور کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ان کے جو باقی آپ ٹریٹمنٹس کے رابطے کراتے ہیں باقی ڈاکٹرز کے ساتھ، کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیشنٹ تو ہمارے پاس ہر ڈے میں چینج ہوتے ہیں نا، بدل جاتے ہیں نا. اچھا. کبھی زیادہ کبھی کم ہوتے ہیں. اور ابھی کتنے کوئی پیشنٹ ہوں گے ابھی آپ کے پاس؟ ابھی میرا خیال ہے آن گوئنگ 12-13 تو تھے. اچھا اچھا. ابھی میں گئی نہیں 2 دن سے ہاسپٹل اصل میں نا. کبھی 20 ہوتے ہیں، کبھی ایک بیڈ پہ 2 بھی ہو جاتے ہیں. اچھا. اس طرح بھی رش ہوتا ہے نا. تو ان کے لیے پھر جب خوراک کا ہوا تو میں ان سے ملی جب، تو مجھے لگا کہ میری مدر کی بھی ڈیتھ نا کینسر سے ہوئی تھی. تو میرا وہ جیسے ہوتا ہے نا، میرا دل تھا. تو جب میں ڈاکٹر سعیدہ سے ملی تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا ان کے ساتھ میں ضرور کام کروں گی کیونکہ یہ جینون لوگ ہیں. ہاں کچھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو میں نے جب دیکھا، پھر وہ کہتے ہیں نا جب ذہن میں آیا اچھا لگا مجھے، تو میں نے کہا ان کے لیے تو اس طرح فنڈ نہیں اکٹھا ہو جاتا. ہم فنڈ اکٹھا کرنے نکلے تو لوگ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. تو پھر ہم لوگوں نے سوچا، میں نے کہ یہ ہم ایگزیبیشن کرتے ہیں. پھر میں نے ایگزیبیشن سٹارٹ کیا. اچھا. ایگزیبیشن میں ماشاءاللہ ہمیں لوگ جانے پہچانے لگ گئے، پھر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، پھر ہمیں فنڈ آنا شروع ہوا. کچھ میری فرینڈز، کچھ ادھر ادھر سے لوگ سٹال ڈسپلے کرنے شروع کر دیا. 150 سٹالز ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے. پھر ہم لوگ جو گیسٹ بلاتے ہیں، گیسٹ بھی بہت اچھے آ جاتے ہیں ہمارے. کوئی اچھی سیلیبریٹیز جو مل جاتی ہے ہم بلا لیتے ہیں نا، آتے ہیں. پھر فنڈ کے لیے ہم نے یہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہمیں ملا. اور پھر ہمارے سٹالز یہ ہیں انٹرپرینور کی طرح ہوتا ہے ہمارا کام. کچھ سٹالز فری بھی ہوتے ہیں. فری ہوتی ہیں جو بیچاری کام نہیں کر سکتی، جو بیوہ ہیں، جو ایسی ہیں، پھر ان کو ہم فری سٹالز بھی دیتے ہیں. اچھا. تو ان کا بھی کام چل رہا ہے، ہمارا بھی چل رہا ہے. تو وہ دعائیں بھی ملتی ہیں ہمیں اور کام بھی ساتھ چل رہا ہے. اچھا ایک بریک لیں گے، پھر ہمارے پاس ڈاکٹر فائزہ جو ہیں ان سے پوچھیں گے. وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کی، تو وہ کس طریقے سے ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور یہ ٹیم ورک کس طرح چل رہا ہے. we'll just get back after the short break. ویلکم بیک. لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن سے ہمارے پاس سارے مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر فائزہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کی کیا ایفرٹ، کیا جاب ہوتی ہے آلدھو ان سارے پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے، اور یہ کیا ٹیم ورک کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں آپ؟ تھینک یو فضا. ایک بات جو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس آج کل کے دور میں کسی ایک چھوٹی سی شمع جلانے کے لیے، کوئی ایک چھوٹا سا ایفرٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے،
تو یہ ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. ڈاکٹر فائزہ یہ تو پہلی فاؤنڈیشن ہے لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن, اس کے علاوہ تو ہاسپس فیسلٹی ان پاکستان جو کہ کینسر کے آخری سٹیج کے پیشنٹس کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہم لوگ ان پیشنٹس کو بھی لبیک کہتے ہیں. لبیک کا نام ہم نے اس لیے رکھا کہ ہم ان کے لیے حاضر ہیں. وی آر پریزنٹ فار دا ہیلپ آف دا پیشنٹ لاسٹ اسٹیج کینسر پیشنٹس کے لیے. تو اس کے لیے ہم لبیک کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے مقصد کے لیے چنا ہے. توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ کی ذات تو چونٹیوں اور ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کسی نیک مقصد کے لیے چن لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بہت اس کی چناؤ اس کا جو ہے بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو 2009 سے آلموسٹ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو پھر ڈاکٹر سعیدہ کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ساتھ ہوں, اور ابھی تک ہمارے فگر میں جو ہے آلموسٹ 20,000 پیشنٹس ہمارے ریکارڈ میں جو ہے ہمارے پاس ٹیک کر چکے ہیں. اس میں ایکسپائریز جو ہیں 2 سے 3 ہیں, کیونکہ لاسٹ ایج کے پیشنٹ جو ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ایک اچھا ان کو انوائرمنٹ ملتا ہے, اچھی ڈائٹ ملتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیشنٹ میں ایک ہوپ ہوتی ہے کہ مجھے جواب نہیں ملا, میرے لیے بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ میں زیر علاج ہوں. اور الحمدللہ ہمارا سٹاف جو ہے بہت کوپریٹیو ہے. اس کے ساتھ ہم نے ریلیجیس تھیراپی کا ایک رکھا ہوا ڈپارٹمنٹ, جس میں ہم سائیکولوجیکلی جو ہے پیشنٹ کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں اپنے ریلیجن کے تھرو. اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں کہ آپ کے اوپر اگر کوئی پرابلم ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت اجر ہے. اگر آپ کے بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی جزا کے معاملے کو بہت بڑھائے گا. پھر ایک بات جو ہے جو اللہ جو کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے. بالکل. اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی لاسٹ ایج ہے تو اس کو مینٹلی اگلے جہان کے لیے پریپیئر کرنا ہے اس کو. تو یہ ایک اس کے لیے ریلیجیس تھیراپی اور ان کو پراپر انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, اچھی ڈائٹ دی جاتی ہے. تو ان کا جو جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اتنی تو گزارنی ہے, لیکن ایک اچھا کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ کے ایک چھوٹی سی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور یہاں پہ بات کر دوں گی. آپ کو پتہ ہے زمانہ جہالیت تو ہے, اسی بات پہ پروگرام ختم کروں گی کہ ناظرین جب کسی کینسر پیشنٹ کو یا کسی ایسے بندے کو ہم دیکھتے ہیں جس کو بہت بڑی کوئی بیماری ہو اور وہ لا علاج ہو, یا کوئی ایسی بیماری جو کیوریبل مشکل سے ہوتی ہے اور اس کے سٹیجز بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یا اس کی علاج میں بہت تکلیف ہوتی ہے, تو ہمارا جو زمانہ جہالیت ہے اس میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ رشتہ دار, کچھ آس پاس کے لوگ, ارد گرد کے لوگ, کہ بھائی اس نے نا کوئی بہت ہی برا کام کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی ہے جو یہ اس حال میں تڑپ رہا ہے. جبکہ دماغ میں رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے سارے مخلوق سے, اپنے بندوں سے, ہر چرند پرند جن بوٹی ہر چیز سے جو ہے نا, ہر چیز سے, ہر شے سے بہت پیار کرتا ہے. مگر جو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف یا کوئی بیماری دی ہے نا تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا جو ہے نا حساب کتاب 0 میٹر ہو جائے, اور جب اس کو بلایا جائے تو سیدھے اس کے جنت کے دروازے کھول دی جائیں. دیکھیں باقی تو قبر کا حال مردہ جانتا ہے. صرف اچھے کی اور بہتری کی دعا کیا کیجئے, نہ کہ کسی کو تانے مارا کیجئے. بہت بہت شکریہ آپ کی کاوشوں کا, آپ کے آنے کا. اور اگر اس فاؤنڈیشن کو آپ لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے دیجئے. رمضان شریف بھی آ رہا ہے, سپورٹ کیجئے. اس طرح کے نیک کاموں میں ہاتھ بڑھانا چاہیے اور ان کو فنڈنگ جو ہے وہ کر کے دینی چاہیے. بہت شکریہ. آپ سے ملاقات کرتی ہوں منڈے کو.